محترم ارشد تارڑ صاحب، سامعین محترم و محتشم، جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں باقی مسلمانوں کی نسبت ہم پر زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ ہم یہاں رہتے ہوئے اپنا کردار اور اپنی سیرت ان لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور اس کے لیے بہترین نمونہ، بہترین مثال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، جن کے ذکر پاک کی ہم آج یہ محفل سجا کر بیٹھے ہیں۔ یہ محفل، یہ مجلس آپ سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ اپنے اوپر بھی اور اپنے جتنے بھی دوست احباب یہاں کے مسلمان ہیں یہ چیز نافذ کریں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو خود بھی اپنانا ہے، اور ہمیں دیکھ کر یہ لوگ بھی ایمان قبول کریں گے۔ اور اس کی ایک جھلک کہ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے آپ کو منوایا، پھر خدا کو منوایا۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، سرکار اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں، پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں، میری تخلیق تمہارے اندر ہوئی، بچپن، لڑکپن، جوانی تمہارے اندر گزاری، مجھ میں کوئی عیب و نقص دیکھا ہے؟ سارے کہنے لگے اے محمد آپ ہر عیب و نقص سے پاک اور مبرہ ہیں۔ فرمایا کیا کہتے ہو میرے بارے میں؟ فرمایا تم صادق بھی ہو، امین بھی ہو۔ میرے رسول نے فرمایا اگر میں یہ کہوں پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والی ہے، کیا اس بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے کہا ہاں ہم یقین کرتے ہیں، کہ اس لیے اے محمد آپ کی زبان پاک سے آج تک ہم نے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں۔ پھر جب ان سب نے یہ کہا تو سرکار نے پہلے اپنے آپ کو منوایا، پھر خدا کو منوایا، اس لیے کہ اللہ کا محبوب جو ہے وجود خدا پر دلیل بن کے آئے ہیں، تو دعوے کو ماننے سے پہلے دلیل کا ماننا ضروری ہے۔ بات واضح ہو جائے گی کہ جس نے دلیل کو مان لیا اس نے دعوے کو مان لیا، اور جس نے محمد کو مان لیا اس نے خدا کو مان لیا۔ اب مہمان خصوصی کو دعوت دینے سے پہلے ایک دفعہ آپ اپنی بیداری کا مظاہرہ کریں۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ غلام احمدی مختاریوں یوں پہچانے جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ۔ اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اب مہمان خطیب ذیشان، خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا شاہ جہاں مدنی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، میں ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی واز سے ہمارے دلوں کو جگمگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم سب پر محمد مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ حضرت صدیق اکبر ہیں امیر المومنین، صدق دے کامل تو ایسے پر صفا کے واسطے، یا رسول صحابہ کرام اہل بیت الزام محمد کا فیض و برکات بھی کرتا حضرت بہاؤالدین نقشبند شاہ اولیاء کے واسطے، اور میرے پیر کام جو کہ تم کول کے ذریعے سب ہو مقام آپ کے بلند سب اولیاء کے واسطے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بڑا محبت اور قبولیت والا مبارک دن اور مبارک رات میں یہ اجتماع ہے۔ میری گزارش ہے تمام عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بھی آقا کے ذاکر بنے اور میں بھی آقا کا ذاکر بنتا ہوں۔ جس کو طبعی عذر ہے یا شرعی عذر ہے اس کو تو معافی ہے۔ باقی جتنے اہل ایمان بیٹھے ہیں جشن پاک کی محفل ہے، جتنی آپ کو اللہ نے آواز دی ہے، ذرا بلند آواز سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ درود پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ گونج پڑ جائے، پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب بھی کئی زبانیں خاموش ہیں، ذرا بلند برکت کے لیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد زینت مجلس قاسم فیضان علم و حکمت زیغم ملت حضرت علامہ محمد ظہیر بٹ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، زینت القرہ، فخر نوجوانان ملت اسلامیہ، محترم قاری محمد اکثیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، زینت مجلس خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری تنویر احمد ضیاء صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر محتشم اور محترم سادات کرام، علماء ملت اسلامیہ، قراء و نعت خوان حضرات اور شرکائے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جان سے عزیز تر دینی یقینی عظیم سنی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد کے مستحق ہیں حاجی محمد ریاض صاحب، جو خدمت کے حوالے سے اس مسلم کلچرل انسٹیٹیوٹ کوپن ہیگن ڈنمارک کے صدر ہیں۔ دیگر اس عظیم الشان ادارے میں کو جو روح رواں ہیں، جملہ عہدیداران و اراکین اور آپ تمام اہل ایمان، کو جو روح رواں ہیں، جملہ عہدیداران و اراکین اور آپ تمام اہل ایمان، اللہ آپ کی ان محبتوں کو، عقیدتوں کو، ان کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، اور اسلام کے اس عظیم دینی یقینی فکری اور نظریاتی مرکز کو قیامت کی صبح تک آباد اور شاد رکھے۔ ساتھ ساتھ جن نوجوانوں نے جن کے سروں پر آج علم و فضیلت کی دستار سجے گی،
ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جب تک پڑھ رہے تھے شان یہ تھی کہ جب چلتے تھے تو فرشتے اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے بساتے تھے. یہ جشن کی محفل ہے. تقریر میں نے ابھی نہیں شروع کی, تقریر کی طرف بعد میں آتا ہوں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ یہ کہیے یہ جشن کی محفل ہے اور جشن خوشی کا نام ہے. سبحان اللہ. میری بات سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ. یہ جو نوجوان بچے, مجھے ان کے اسماء گرامی علامہ صاحب یاد نہیں ہیں, علامہ محمد طارق امین صاحب اور محمد عمران منیر صاحب, آپ لوگ قابل عزت ہیں اور قابل فخر ہیں کہ اس تاریک اور ظلمت قدم ماحول میں آپ کی دعاؤں سے یہ وہ لوگ آج اس منزل پر فائز ہو رہے ہیں کہ جب یہ پڑھتے تھے, طالب علم تھے, تو آقا فرماتے ہیں جب دین کا طالب علم دین حاصل کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. وہاں تک آواز آنی چاہیے. اللہ گواہ ہے اور یہ میرا بھائی گواہ, میں مسجد میں جھوٹ نہیں بولتا. سبحان اللہ. مجھے پتہ ہے کہ اللہ اور رسول نے مجھے کس طرح یہاں پر بھیجا ہے. کل 5 بجے سے لے کر شام سے اور آج تک میں سویا نہیں ہوں. یہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں. یہ میرا بھائی ہے, اللہ اس کو سلامت رکھے. اس کی محبت نے, انہوں نے کل ایک بات کی مجھ سے ٹیلی فون پہ. میں نے کہا حضرت فلائٹ تو کینسل ہو چکی ہے, وہاں اتر نہیں رہی. تو مجھے کہتے ہیں مدنی صاحب اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا جو میں نے اور آپ نے کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا. اب میرے مرشد کریم حضور شہنشاہ گمگور فرماتے تھے کہ خدا نا امیدہ کام کرتا ہے. میں نے کہا اگر انہوں نے ہم سے ذکر کرانا ہوا, خدا اور مصطفیٰ ہمیں منتخب کر لیں گے. تو آپ کی محبت بڑے چہرے دیکھ کر آپ کی اس محبت کو اللہ قبول فرمائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب علم حاصل کرتے ہیں, دنیا کی بڑی یونیورسٹیاں ہیں, کوئی انجینئر بننے جاتا ہے, کوئی ڈاکٹر بننے جاتا ہے, پر اس کی فضیلت یہ نہیں ہے. یہ باتیں بڑی لائق غور ہیں. یہ میں تمہید کے طور پر میلاد تو میں نے بیان کرنا ہے, اور انشاءاللہ تقریر آپ کی دعا سے اللہ کے فضل اور حضور کے نگاہ ناز کا صدقہ آج میں نے آپ کو سنا کے جانی ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, کوئی کسی اور علم کے حصول کے لیے جائے, اس کی یہ شان نہیں ہے. یہ شان اس کی ہے جو اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے آئے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سیکھنے کے لیے آئے. تو میرے آقا فرماتے ہیں تمہارا بچہ جب گھر سے نکلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے, معرفت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کے لیے, معرفت کبریا کے لیے, بیٹا تمہارا قدم اٹھاتا ہے, فرشتے اپنے نورانی پر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. یا رسول اللہ جب وہ تعلیم مکمل کر لے, آج دنیا کی کوئی یونیورسٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھو تو یہ اجر ملے گا, انجینئر کے چہرے کو دیکھو تو یہ اجر ملے گا. علامہ صاحب آپ کی علماء اہل علم کی توجہ چاہوں گا. وزیر اعظم کے چہرے کو دیکھو تو یہ اجر ملے گا. پر یہ وہ لوگ ہیں جو مسند رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لگاتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں جب عالم بن جاتا ہے میرے امتی یاد رکھ اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. بلند آواز سے ذرا بولیے سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کہنے کی رات ہے. اللہ کی پاکی آپ بیان کر رہے ہیں, آپ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. اور علماء کی موجودگی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں. آقا کی حدیث سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرا غلام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے عقیدہ صحیح ہو, اس کا عقیدہ صحیح ہو. یہ میں پہلی شرط ہے, یہ حضرت پہلی شرط ہے, عقیدہ اس کا ٹھیک ہو. جب وہ ضمیر پر اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے, اللہ ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے. آپ بھی نہ کہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, خاموش نہ رہے. آج میں نے سب آپ کو مقرر بنا کے جانا ہے. مجھے اس کی ضرورت, یہ جتنا نامہ اعمال آپ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے 90 گناہ معاف ہوں گے, 90 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں, 90 درجات بلند ہوتی ہیں. تارڑ صاحب میرے آقا نے فرمایا جو میرا سچا غلام جس کا عقیدہ ٹھیک ہو, عقیدہ غلط ہو, ساری رات ایک ٹانگ پہ قرآن پڑھتا رہے,
آج اگر یہودی اپنے ماں کے چہرے کو دیکھو تو اس کو وہ ثواب نہیں ہے جو تجھے اور مجھے ہے. واہ 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 سبحان اللہ. کیا کہنا. آج اگر کوئی ہندو اپنی ماں کے چہرے کو اس طرح دیکھے تو اسے وہ اجر نہیں ہے جو غلام مصطفیٰ کو ہے. آج اگر کسی اور مذہب کا دیکھے تو اس کو وہ اجر نہیں ہے، لیکن غلامی کا گلے میں غلامی کا توق حضور کا ڈال لیا. میرے آقا فرماتے ہیں جب تو اپنے باپ یا ماں کے چہرے کو مسکرا کے دیکھتا ہے، میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تجھے قبول شدہ حج کا ثواب عطا کرتا ہے. یہ جگہ خاموش ہے. قبول شدہ حج کا ثواب عطا کرتا ہے ماں کے چہرے کو دیکھنے سے. واہ 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 سبحان. حجن مبرورہ. علامہ صاحب یہی الفاظ ہیں. ابھی میں نے خطاب نہیں شروع کیا، میں آپ کو ایک منزل پر لا کے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں. خوشا مسجدوں مدرسوں خانقاہے کہ دروے بود قیل و قال محمد. سبحان اللہ. سمجھ آگئی. خدا اس کے میخانوں کو آواز رکھے جہاں یا خدا کی بات ہوتی ہے یا مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں ایمان والو، آج غیر مسلم اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے اس کو یہ اجر نہیں ہے، اس کو یہ اجر نہیں ہے. لیکن غلام ہو نبی پاک کا، غلام ہو. آپ بھی نہ بولو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بلوائے. میں مذاق کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں عشق اور محبت میں انہوں نے 2 شعر پڑھے تو میری حاضری لگ گئی. میں نے کہا یا اللہ تو نے ہمیں منتخب کیا، تیرے آقا کا میلاد اور ہمیں بلایا ہے. ہمیں بلایا. ہم اس قابل ہیں کہ اس کے محبوب کے ذکر کی محفل میں آ سکے یا ذکر کر سکے. تو آج کسی غیر مسلم کو یہ درجہ نہیں ملتا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے باپ کے چہرے کو یا ماں کے چہرے کو دیکھا اور مسکرا دیا. یہاں سے جاؤ حج کرنے کے لیے، صاحب استطاعت پہ حج ہے، جا کے حج کرتے ہو. صفا مروہ منا یہ مزدلفہ سارے ارکان حج ادا کرتے ہو، مناسک حج ادا کرتے ہو. مرضی اس کی ہے قبول کرے یا نہ کرے. مرضی اس کی ہے. اب بولو سے ایمان کی طرح مرضی اس کی ہے. سنی القبول ہے نا. قبول کرے یا نہ کرے. مولا لکھاں لو آ کے بلانا ہے تے پھر بھی پتہ نہیں قبول کیتے یا نہیں کیتا. لاکھوں لگوا کے بلاتا ہے گھر میں پھر بھی پتہ نہیں قبول کیا یا نہ کیا. پر جو گھر میں تیری ماں ہے نا، جو تیرا باپ ہے نا، کیوں نہ میں اس نبی کا میلاد مناؤں جنہوں نے میرے ماں باپ کو یہ فضیلتیں عطا کی. آج لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہ فضیلتیں جس نے ہمارے والدین کو یہ مقام عطا کر دیا. کہا اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا تو زنی القبول نہیں کہا میں گواہی دیتا ہوں تمہیں قبول شدہ حج کا ثواب ملے گا. قبول شدہ حج کا ثواب ملے گا. اور نبی کے میلاد میں آنے والوں، یہاں میرے ایک بھائی ابھی ایک بات کر رہے تھے کہ اشتراک لفظی کا یہ بات کر رہے تھے نا کہ لوگ کہتے ہیں میلاد ہی ہے. میں نے کہا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے نہیں ملایا، ہم نے نہیں مصطفیٰ کو رب سے ملایا. اس نے خود رات کو بلایا. بات سمجھے نہیں آپ؟ ابھی تک آپ تو بات سمجھ نہیں آئی. حضرت ہم نے نہیں ملایا، نہ ہم نے پڑھایا ہے نہ ہم نے ملایا ہے. ایک رات میں اس نے اپنے محبوب کو بلایا. بولو بولو اب بولو بولو. ایک رات ہے. کون سی رات ہے آپ کو پتہ ہے؟ بولو. جب تک اچھی بولو گے نہیں گجرات لے سارے بڑے طاقتوار ہو. سمجھ آ گئی نا؟ اتھو لے کے اتھے تک آواز آنی چاہیے. کیڑی رات نو بلایا؟ ذرا مل کے بولو اللہ تمہیں سلامت رکھے. کس رات کو بلایا؟ معراج والی رات بلایا. کس رات کو بلایا؟ معراج والی. ہم نے بلایا، ہم نے بھیجا، اس نے خود بلایا. اس نے خود بلایا. یہاں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مجھے سردار کا ایک شعر یاد آ گیا حضرت جو قرآن و سنت کا نچوڑ ہے. میرا ایک مصرع یہ جو شعر میں پنجابی میں پڑھوں گا نا حضرت قرآن و سنت کا نچوڑ ہے. اور ایک مصرع پہ ہزاروں دلائل یہ علماء اور میں الحمدللہ بزرگوں کی دعا سے پیش کر سکتے ہیں. فرماندے نے اڈیا جدو براق تے پہاڑ سمجھے. اڈیا جدو براق تے پہاڑ سمجھے ادھا خاص مقام کوئی تور ہو سی. مزہ آ رہے ہیں نا؟ میں جشن منا رہے ہیں. ہم جشن کے قائل ہیں. ہم کس کے قائل ہیں؟ جشن. جشن اسی نہیں قائل، رب نے بھی جشن منایا. ابھی میں آگے بیان کروں گا تقریر میں. رب نے بھی جشن منایا. اڈیا جدو براق تے پہاڑ سمجھے ادھا خاص مقام کوئی تور ہو سی. پہاڑوں نے کہا جسا موسیٰ کلیم کوئی تور پہ جاندے سن آخر ادھا خاص مقام کوئی تور ہو سی. جدو کرہ ارضی نو چیر ٹریا. بات بڑی میں سادے لفظ گل کر رہی ہوں.
اوکسیاں گلا بالکل پانی اور پیش کر رہے ہیں آج جدو اڑیا جدو براق تے پہاڑ سمجھے ادھا خاص مقام کوئی تور ہو سی جدو قرآن عرضی نو چیر ٹریا پہاڑوں نے کہا اس کا بھی مقام کوئی تور ہوگا کیونکہ موسیٰ کلیم جے جاندے رہے پر جدو قرآن عرضی نو چیر ٹریا نوری کہن لگے کوئی نور ہو سی بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی جدو قرآن عرضی نو چیر ٹریا نوری کہن لگے کوئی نور ہو سی پر جدو سدرت نور نے ہاتھ بن لے کیا کہنا بولو بولو سمجھ آ گئی نا ذرا سنو 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 جدو قرآن عرضی نو چیر ٹریا نوری کہن لگے کوئی نور ہو سی ہیں جدو ہیں جی پھر آواں پیچھے ماشاءاللہ انہوں نے یاد کر کے اگلے جلسے سنانے تو سمجھ آ گئی نا اگر پھر آؤ میں نے ایک شعر پڑھا ایک شعر پڑھا حضرت چنڈی میں مولا علی دی شان تے میں ایک شعر پڑھا تے پیچھے ایک مولائی کھڑا ہو گیا میں نے کہا مدری صاحب ذرا ولا کے پڑھ میں کہا بچہ سنی آسے ساری زندگی پڑھتا رہا تیرے آسے نہیں پڑھنا میری بات سمجھ آ گئی نا میں کہا تو اس سے اگو بڑا کم کر رہا ہے میں کہا توڑے ذاکر ایک ایک شیر سنا کے گڑیاں لے جاندے تے ساڑھے سبحان اللہ بھی نہیں کہندے سمجھ آ گئی نا سنو سنو میں جو بات کہنا چاہتا ہوں میں پڑھ رہا ہوں آپ کی نظر کر رہا ہوں حافظ صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے یہ ہمارے مستقبل ہے یہ نوجوان ہمارا مستقبل ہے یہ سب کچھ انہی کے لیے ہے جب تک یہ پڑھتے رہیں گے سنیے فرماندے جدو قرآن عرضی نو چیل ٹریا نوری کہن لگے کوئی نور ہو سی پر جدو سدرت نور نے ہاتھ بن لے یاد ہے نا کون تھا کون جی اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے یہ سنیوں کو یہ جشن تو یاد رہتے ہیں نا سمجھ آ گئی نا پر جدو سدرت نور نے ملک کہن لگے ہوں مجبور ہو سی ملک ملائکہ کی جمع ہے جدو سدرت نور نے ہاتھ بنے ملک کہن لگے ہوں مجبور ہو سی صدقے جاواں سردار اس پوچھئے ہی نہیں اتھو عرش آدم کتنا دور ہو سی صدقے جاواں سردار اس پوچھئے ہی نہیں اتھو عرش آدم کتنا دور ہو سی سدرت جبریل بھی جانتے کہ آقا یہاں تک آئے اب جبریل سے پوچھو کہاں گئے کہا پتہ مینوں بھی کوئی نہیں بولے 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 آپ بخیلی نہ کریں میں موضوع پہ نہیں آیا ابھی سدرت تک تو جبریل بھی جانتا ہے کہ میرے ساتھ آئے میرے آقا سدرت سے آگے گئے میں وہ معراج نہیں بیان کرنے آیا میں آج میلاد آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں جو نقطہ تمہیں دینے چاہتا ہوں جو تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے نبی نے سدرہ نے کہا یہ سدرہ پہ آ کے جبریل کہتا سونیا میری انتہائی میں نے اگے رستہ نہیں ہو پتا جے ایک پورا جاواں تے میرے نورانی پر جل جاون میرے آقا نے مڑ کے دیکھا فرمایا جبریل جہاں تیری انتہا ہے نا وہاں سے آمنہ کے لال اور آقا بلال کی ابتدا ہو رہی ہے نعرے کا رواج نہیں ہے یہاں پر ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق جشن عید میلاد النبی میں بتانا یہ چاہتا ہوں ایمان والوں ذرا توجہ کے ساتھ علامہ صاحب آپ کے ذوق کو بھی میرے آقا نے فرمایا جہاں تیری انتہا ہو رہی ہے وہاں میری کیا ہو رہی ہے وہاں میری ابتدا ہو رہی ہے یہ تے جبریل نو بھی نہیں پتا گئے کتھے کل سمجھ آ رہی تو اب میں یہاں چھوٹا سا نقطہ بتا رہا ہوں جہاں جبریل راستہ نہیں جانتا اس سے آگے آمنہ کے لال جان رہا ہے اس کے آگے آمنہ کے لال سبحان اللہ جرا سدرت پرے دے پتے جاندہ ہے وہ ڈینمارک دے غلامہ دی محفل نہیں جاندہ آیا بات سمجھے نہیں ہے جو سدرہ کے پرے پتے جانتا ہے یہاں پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کے ذوق کی بات کرتا چلوں اعلیٰ حضرت کہ ذوق کیا ہے وہ مکین لا مکان ہے احمد رضا سے پوچھو وہ مکین لا مکان ہے احمد رضا سے پوچھو گویا ہے لا مکان بھی سرکار کی گلی میں گویا ہے لا
لامقابی، سمجھ رہے ہیں محبت والے؟ گویا ہے لامقابی سرکار کی گلی میں، اور جتھے لامکان آ جائے ساڑیاں زبانہ محدود ہو گیا، لامکان میں گئے حضور، اور یہ تو جبریل کو بھی نہیں پتا میرے آقا کہاں گئے، یہ تو جبریل کو بھی نہیں پتا گئے کہاں، اور جس کی حد جبریل نہ بتا سکے، فرشتوں کا سردار نہ بتا سکے، آج 14ویں صدی کا ملا اس نبی کی حد کو کیسے بیان کرے گا؟ علامہ صاحب حق کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، تو جو نبی کیا حد بیان کرے؟ چلتے چلتے ایک بات کرتا جاؤں، حضرت وہ مجھے بتائیں ذرا، وہ نالین شریف جو ہے یہ جو پڑا ہوا ہے، ابھی ایک بھائی نے مجھے یہ تحفہ دیا، وہ اندر ہی رہ گیا، یہ دیکھ رہے ہو، یہ نالین پاک ہیں، کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کا عکس مبارک۔ حسن میاں نے ایک بات کہی تھی، جو سر پہ رکھنے کو مل جائیں نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائیں نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہمیں پوچھتے ہو کہ میلاد کیوں مناتے ہو، میں کہوں نسبت رکھتے ہیں، ہمیں نسبت ہے اپنے آقا سے، ہم اس لیے میلاد مناتے ہیں۔ جبریل رہ گیا سدرہ پہ، جبریل رہ گیا، جبریل سدرہ تے رہ گیا، پنجابی زبان تاکہ سارے نو سمجھ آ جائے، کیوں حضرت عالر صاحب؟ جبریل سدرہ پہ رہ گئے، میرے آقا کہاں گئے؟ یہ کسی آپ پڑھے مجمع پتہ دے میں نو دس دے، کیوں علامہ صاحب آپ میری سرپرستی فرمائے نا، کہاں گئے؟ کسی کو علم نہیں۔ جبریل سدرہ تے رہ گیا، ان سنو ایمان علیہ و محبت دی گال، مکے چونٹ ذبح ہویا، مکے چونٹ ذبح ہویا، گوشت کوئی کھا گیا، ہڈیاں کوئی لے گیا، گوشت کوئی لے گیا، ہڈیاں کوئی لے گیا، چمڑا ادا سکیا، آیا موچی دی دکان تے، موچی نے ان دی بڑائی جتی رکھ دیتی دکان تے، دو جانا دا والی مکے دیاں گلیاں چو لنگدہ موچی دی دکان تے گیا، اس جتو دی چکیا، اپنے پائے اقدس ہی پائی تے جتی نہیں نالین پاک بڑھ گئی، اسی لیے علماء ملت اسلامیہ نے فتح عالمگیری اور دیگر کتب شاہ فقہا نے کہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی توہین کرے اس کو معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، وہ جتروئی کہہ دیتے، وہ بھی ہمارے نزدیک مومن نہیں ہے۔ یہ علماء ملت اسلامیہ کا مزاج ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں امت کے علماء کے سامنے سوال رکھتا ہوں، ایمان والوں وہ نالین میرے آقا کے قدموں مبارک میں نالین پاک بن گئے۔ جبریل کہنے سونے آج ایک پورا بھی اگے جاواں، ایک پورا بھی اگے جاواں، میرے نورانی پر جل جائیں، میرے نورانی پر جل جائیں، اور ڈنمارک کی سرزمین پہ غشاکان رسول میلاد میں آنے والوں اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ جبریل کہتے ہیں ایک پورا چلا جاؤ آگے، میرے نورانی پر جل جائیں، جبریل نیچے رہ گیا، مکے کی نالین اوپر چلی گئی، مکے کی نالین پاک کہاں گئی جو میرے نبی نے پاپوں سے پائے اقدس میں پہنی تھی، کہاں گئی؟ اور بولو تو صحیح ہے کہاں گئی؟ جبریل نیچے، میں نے کہا یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا چمڑے کی وقت نہیں ہے، نسبت محبوب کے ساتھ ہو گئی ہے، نسبت محبوب کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اور یہاں پر اس شاکر علماء کو یہ نکتہ دے رہا ہوں، میں نے بولا یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری کائنات پھلے پھولے، سونیا تیرے قدمہ دے سائے چ نہیں، تیرے نالین دے سائے چ، یہ ساری کائنات پھلے پھولے تیرے نالین اقدس کے سائے میں پھلے پھولے، اس لیے اس شاک
آج اس نالین پاک کو اپنے سروں پہ لگاتے ہیں تو ہمیں یار لوگ تانے دیتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو. میں نے کہا تو ہمارے سر پہ اعتراض نہ کر. ارے جبریل نیچے رہ گیا, وہ جبریل بھی نالین پاک کے سائے میں اور نالین شریف اوپر چلے گئے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. تو عرض کر رہا تھا یہ ساری کائنات پھلے پھولے محبوب تیرے نالین دے صدقے پھلے پھولے. اس لیے حسن رضا نے کہا جو سر پہ رکھنے کو, ان سے بولو نا جنہیں کی آندہ ہے, جنہیں کی نہیں آندہ کیسٹ لے جو اگلے سال ہمیں تو یاد کریو. سبحان اللہ. میں غلط بات نہیں کرتا, یہ عقیدہ ہے ہمارا. واہ واہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائیں نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. ایمان والو یہ کوئی ہوا میں پھینکنے والی باتیں نہیں ہیں, ہم بڑا نفیس عقیدہ رکھنے والے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کہہ رہے تھے نا مجازی اور حقیقی وہ بھی رب ہے, وہ بھی. اگر مصطفیٰ کو رب کہہ دیا تو کہتے شرک. یہی فتوے لگتے ہیں حضرت. اللہ نے فرمایا میں بھی تھوڑا رب ہوں, جنہ پالے ہی نا وہ بھی تھوڑے. میں ابھی یہ میں نقطے دیتا جا رہا ہوں, یہ محفوظ کر لینا کام آئیں گے. جنہ پالیا نے نا انہوں نے بارے دعا کرو. اللہ مخاطب کر رہا ہے حضور کو, سونے ان دعا کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. سبحان اللہ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْ. قرآن ہے, حافظ اگر کوئی بیٹھے تو بتا دے کون سا پارہ ہے. 15واں پارہ. سونے آئے تو دعا کر ان کر, آپ فرما دیو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي کما ربیانی. یہاں اللہ نے والدین کو رب کہا ہے. گولے دیا گل نہیں سمجھ آئی تو اڑی بولی پر بول رہا یہ جی شرک ہو گیا. رسول بھی اللہ بھی کریم, رسول بھی کریم. شرک اللہ کو مولا, اللہ مولا ہے, اس کے علاوہ کوئی مولا نہیں. ہم نے مولا علی کو مولا علی کہہ دیا تو پھر بھی ان کو تکلیف. مدنی صاحب شرک کر رہے ہیں. میں نے کہا کیوں جی, مولا بس اللہ ہی ہے. میں کہا ایک سکے کا رخ نہ بتاؤ ہمیں, امت کو دونوں رخ بتاؤ. وہ سکہ جی ایک پاس وہ کھوٹا ہوئے تھے بازار ہی نہیں چل رہا. سمجھ آ گئی نا. واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم. یہ آیت پڑھ پڑھ کے مولا کوئی نہیں ہے, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. میں نے کہا آؤ قرآن پڑھو. فإن اللہ هو مولاه, بے شک اللہ تمہارا مولا ہے, جبریل تمہارا مولا ہے, میرا محبوب تمہارا مولا ہے. اور خود حضور فرماتے ہیں من کنت مولا فہو ھذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کہو ابھی سبحان اللہ, علی کے نام پہ بھی تمہیں وجد نہ آئے تو پھر کب آئے گا. سمجھ آ گئی. سبحان اللہ. اور نہیں جی اللہ ہی, میں نے کہا اللہ نہیں ساری آیتیں پڑھو. یہ واحد سنی کا عقیدہ ہے جو پورے قرآن پہ ایمان رکھتا ہے. ہم اللہ کو مولا حقیقی مانتے ہیں, علی کو مولا اس کی عطا سے مانتے ہیں. کہا ہے مدنی صاحب نہیں یہ شرک ہو جاتا ہے. میں کہا اللہ جی شرک ہو جانا, کل تو بعد نا اشتہاراں چپڑے نہ لے, مولانا لکھنا چھوڑ دیو. سارے نہیں کہہ رہے مولانا صاحب کہتے نہیں ہے, پوری امت نہیں کہتی. اور بولو تو صحیح ہے, مسئلے بھی سمجھانے نا. کیوں حضرت سارے نہیں کہتے مولانا صاحب آ گئے ہیں جی, مولانا صاحب آ گئے ہیں. میں نے کہا مولانا صاحب شرک ہو گیا. میں کہا جی مشرک ہو گیا. آخر جی کیویں. میں کہا قرآن تے مولانا تنو تے نہیں کیا. سورہ بقرہ کی آخری آیت جو ختم ہوتی ہے انت مولانا, انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو ہی مولانا ہے, تو ہی ہمارا مددگار ہے. تو کہا مدنی صاحب کیے پہ کرتے ہو. میں کہا قرآن پڑھ رہا ہوں. جی اوہی ٹائٹل تیرے نہ لاوے تو شرک نہیں, جی اوہی نبی نو کہہ دیتا تو شرک ہو گیا, جی اوہی علی نو کہہ دیتا تو شرک ہو گیا. تو ایمان والو ہمارا مزاج نہیں ہے, ہم سرکار سے جس چیز کی نسبت ہے ہم سب کے ماننے والے ہیں. سنی سب کا ماننے والا ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا محبوب دعا کرو, تو یہ دعا حضور نے کی ہے یا نہیں کی. علماء بیٹھے ہیں, کیوں حضور قبلہ علامہ صاحب نبی پاک کے دعا کی تھی نا, تاں اسی کر رہے ہیں. اب جو حضور کے والدین پہ اعتراض کرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں, فرمایا سونے تو دعا کر نا. اے کملی والے تو دعا کر وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
تاکہ پتہ لگ جائے آمنہ کوئی معمولی شان کی مالک نہیں ہے، جناب عبداللہ کوئی معمولی شان کے مالک نہیں ہے۔ اچھا یہاں پر چلتے چلتے تمہیں ایک بات بتاؤں، والدین کے چہرے کو دیکھو تو حج کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ والدین میں ایک صفت، ایک اللہ کی ربوبیت کی صفت کے والد اور والدہ مظہر ہیں، ایک صفت ہے، ایک، اور بولو تو صحیح، مسئلہ سمجھا رہا ہوں، ایک صفت کے، حضرت وہ آپ والا پانی کر کے سمجھا رہا ہوں تاکہ پھر تذبذب کا شکار نہ ہو، اے والد اور والدہ ایک صفت کے مظہر ہیں، اور رب حقیقی ہے ادیتان علی رابن، اللہ کہنے رب کیا ہے انہوں بھی، رب کیا ہے انہوں بھی، عالم وجود چاند تو بعد سب تو زیادہ میرے بعد انہوں دا شکریہ ادا کر، عبادت میری کر، شکریہ ماں پیو دا ادا کر، عبادت میری کر، شکریہ ماں باپ کا ادا کرو، احسان ان کا ادا کرو، مولا ایک صفت کے جو مظہر ہو جائیں، کہا حج کا ثواب اس لیے دے رہوں کہ میں رب حقیقی ہوں، یہ میری تیرا باپ اور تیری ماں ایک صفت کے مظہر تھے، ایک صفت کے مظہر تھے، اب ان کو جب دیکھے گا نا تو میری اس صفت کے مظہر کا صدقہ تمہیں قبول شدہ حج کا ثواب عطا کروں گا، قبول شدہ حج کا ثواب عطا کروں گا۔ اب مجھے پتہ لگا حضرت معراج پہ آپ نے بڑے نکتے سنے ہوں گے، امتی نو بھی جے حج کا ثواب ملے، سبحان اللہ، امتی نو بھی ملے، میرے آقا نے بھی تو سیدہ آمنہ کے چہرے کو دیکھا ہوگا نا، آئے آئے بولو بولو بولو، کس جگہ پر میں آپ کو لے آیا ہوں، بچپن میں میرے آقا نے بھی تو سیدہ آمنہ کے چہرے کو دیکھا ہوگا، ارے اس کے کہنے سے مجھے اور تمہیں حج کا ثواب ملتا ہے، مولا سونے نو بھی حج کا ثواب دیتے ہی فرمایا نا آمنہ کے چہرے کی عظمت کیا پوچھتا ہے، تو ماں باپ کو دیکھے تجھے حج کا ثواب، یہ آمنہ کے چہرے کا صدقہ ہے، کمری والے معراج والے رات تجھے ثواب نہیں، بے حجاب حج والے رب کا دیدار کر کے چلا جا، سمجھ آتا ہے؟ یہ شان ہے آمنہ کی، یہ شان ہے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی، سب کہو میرے اور تمہارے آقا و مولا کی والدہ ماجدہ کی، کون کیا جانے دنیا والوں، میرے آقا کی والدہ کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں وہ مظہر ہیں، ان کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں حج کا ثواب ملے گا ماں باپ، یہ میرے نبی ہیں کہ میرے نبی کے میلاد میں کو دیکھو، سارے انبیاء کی زندگی اٹھا کے دیکھو، میرے ابھی نبی نے جہاں عبادت دی ہے معاشرتی اور سماجی زندگی کو بھی عبادت بنا دیا ہے، یہ صدقہ ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو نقطہ نظر دینا چاہتا ہوں کہ عام زندگی کے معمولات کو بھی میرے نبی نے بندگی بنا دیا، عام زندگی کے معمولات کو بھی بندگی بنا دیا ہے، تو عرض یہ کر رہا تھا یہ والدین کا مقام، یہ بچے آج ان کے سروں پر دستاریں سجیں گی، میرے آقا نے فرمایا جب عالم ہو گیا اس کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے، ان کو چہروں کے دیکھنا بھی، ان سے جو مصافحہ کرے علماء سے ان سے نہیں مجھ سے مصافحہ کیا، کون ہے ذرا سبحان اللہ، یہ شان ہے آج کسی ڈاکٹر ڈگری ہولڈر کے لیے، یہ شان نہیں ہے، کسی انجینئر کا یہ مقام نہیں ہے، لیکن علم دین حاصل کرنے والے کا، مولا وجہ کیا ہے، فرمایا وہ تو دنیا کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، عالم جو ہے یہ مخلوق کو مجھ سے ملاتا ہے، میرے محبوب سے ملاتا ہے، ان کے ماں باپ کو میں سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ڈینمارک کے مسلمانوں تم اپنے مقدروں پہ ناز کرو کہ یہ بچہ کھڑا ہوا آج ڈینس زبان میں تقریر کی اور مجھے علامہ نے بتایا کہ الحمدللہ مکمل عالم بنے، پورا درس نظامی پڑھا ہے، آنے والی نسلیں جو ہماری ہیں، ارے یہ دھرتی بھی رو رہی تھی، یہ دھرتی بھی رو رہی تھی، یہ تاریخ اور ظلمت قدا تھا، پر کون جانتا تھا کہ یہاں پر بھی آقا کا میلاد منایا جائے گا، نبی پر درود پڑھا جائے گا، ارے جبین سعادت اس مالک مولا کی بارگاہ میں جھکائی جائیں گی، تو بتانا چاہتا ہوں یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ عرض کر رہے تھے خدا دی قسم اس زمین دی چھت، اس زمین تے آسمان دی چھت تلے جتنا سچا پکا سچا عقیدہ اہل سنت کا ہے کسی کا نہیں ہے، بھرے مجمع میں ابھی بھی آپ کو شک ہے، مجھے شک نہیں مجھے پک ہے، یہ مفت میں تحفہ ہمیں نہیں ملا، ہزاروں دیپ جلے ہیں تو یہ چراغ جلے،
ہمارے بزرگوں نے اس عقیدے کے لیے قربانیاں دی ہیں. بے شک. آج کوئی ہم سے سوال کرتا ہے جی میلاد منانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ہیں یہ سوال ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ پرسوں بھی آپ ٹی وی پہ پچھلے ہفتے دیکھ رہے تھے. جی وہ مجھے پوچھتے ہیں لوگ، میں کہوں نہ پوچھا کرو یہ سوال. سمجھ آ گیا یہ سوال میلاد کرنا جائز ہے؟ ابھی یہ حضرت بھی کہہ رہے تھے سنی کا عقیدہ، سنی کے عقیدے کو آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا. قرآن و سنت اور دلائل و براہین کی روشنی میں اللہ کی ذات سے لے کر عام انسان تک ہم کسی کے بے ادب نہیں. بولو یارا، تقریر چھوڑ دوں، سبحان اللہ. ختم کر دیں اور بولو تو صحیح، سلامت رہو. آپ سنو، بتانا یہ چاہتا ہوں یہ میلاد یہ بدعت، یہ شرک، میں کہا تمہارے لیے یہ شوگر ہے جس کو آپ چینی بولتے ہو، یہ اس واسطے بری ہے جڑا بیمار ہے. جیسا شوگر ہے نا، شوگر اس واسطے ٹھیک نہیں. اسے رولا پڑا ہے کہ مجھے شوگر ہے، میرے واسطے ٹھیک نہیں. ایک جگہ میں کہا مدی صاحب آپ کو تو، میں کہا اللہ کا بڑا کرم ہے، میں کہا اللہ کا بڑا کرم ہے، ٹھیک ہوں. تو ہوں جو شوگر دا مریض پورے میونہ کھا کہ بھائی اسا چینی نہ دیو، تو جے تو بیمار ہوئے ہیں باقی دا قصور کی. سمجھ آ گئی نا؟ اپنی بیماری کا علاج کر بھائی. صحابہ نے میلاد منایا ہے، میں نے کہا جی، اور بول رہا ہوں ببانگے دور ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. صحابہ نے میلاد منایا، میں کہا منایا. ابھی میں جب دلیل دوں گا آپ سارے خوش ہو جاؤ گے انشاءاللہ. ہم ہوا میں باتیں نہیں کرتا. یہ علماء کرام میرے پاس موجود ہیں، یہ میری پشمنائی کر رہے ہیں. فاضل ہیں یہ لوگ، قرآن و سنت پر ان کو عبور حاصل ہے. ان کی عزت کیا کریں، علماء کی خدمت کریں. جو ان کی خدمت کرتا ہے سرکار اس پہ راضی ہوتے ہیں. جو ان کی خدمت کرتا ہے میرا مالک اس پہ راضی ہوتا ہے، اولیاء اس پہ راضی ہوتے ہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں، سنیے ذرا. جی میلاد یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے. میں نے کہا اچھا جی، سادی گل جو میرے آقا دا میلاد نہ ہوتا، اگر میرے آقا کا تو کائنات میں کسی کا میلاد نہ ہوتا. سبحان اللہ. بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں. واہ واہ واہ. حضرت اگر میرے آقا کا میلاد نہ ہوتا تو کائنات میں کسی کا میلاد، کسی کا، مل کے بولو، کسی کا میلاد نہ ہوتا. تو یہ میلاد اصل ہے. اچھا ہم سے دلیل پوچھتے ہیں جی کتنے لکھے ہے؟ صحابہ نے کیتا ہے، آج تک اسی نے کی نہیں کیا. یہ پنڈ پنڈ خوار پھر دیو، برا نہ منائیو. یہ میں کوئی یہ نہیں باتیں کر، ہوا میں کسی نے ناراض ہونا ہے لکھ مرتبہ ہو. جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کا نہیں ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں. جی مولوی صاحب یہ باتیں کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، میں کیوں کر رہا ہوں؟ میرے باپ کا جھگڑا ہے. حضور کی عظمت کے لیے لڑو، عظمت رسالت مات کے لیے لڑو، نبی کے ہو جاؤ. اس صدیق اکبر کا عقیدہ اپناؤ، اس صدیق اکبر صدیق باوفا کا عقیدہ اپناؤ کہ اس کا بیٹا کا عرض کرتا ہے ابا جان جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے زد کے نیچے تھے، میں نے باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا. صدیق اکبر نے دیکھا، کہا تو نے تو مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا نا، اس رب کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تمہیں بیٹا سمجھ کے کبھی نہ چھوڑتا. یہ مزاج ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. سمجھ آ گئی نا؟ ہم نے آج تک ان پر اعتراض نہیں کیا بھائی جناب آپ سیرت النبی کے جلسے کیوں کرتے ہیں؟ حضرت میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اسلوب نیا، باتیں وہی ہیں جو آپ نے پڑھائی ہیں اپنے شاگرد. انہوں کو پوچھو اسی کدی اعتراض کیتے ہیں بھائی مولوی صاحب جلسہ کیوں کر رہے ہو؟ اسی آج تک حضرت انہوں نے اعتراض نہیں کیتا. آپ رائے ونڈ کیوں جاتے ہیں؟ جائیں اچھی بات ہے، ہم مخالفت نہیں کرتے. بھئی آپ نے تھوڑے بھی جو کسی اعتراض کیتے بھئی کیوں جاندے ہو؟ اگر میں یہاں پوچھوں جی صحابہ گئے تھے وہاں پر، کوئی صحابی گیا جی اتھے؟ صحابہ رائیونڈ گئے تھے، تابعین گئے تھے. اسی تے انہاں سارے ٹولیاں جو کدی کسے نہیں کیا بھئی پائیا تو کیوں کرنا پہ، اسی کہنے ہیں لگا رہے. پر ہمیں کیوں اعتراض کرتے ہو؟ میں آپ پوچھ سکتا ہوں نا، اگر تمہیں میرے ہمارے غلاموں کے میلاد منانے پہ اعتراض ہے تو میں تم سے پوچھ سکتا ہوں، میں تم سے پوچھ سکتا ہوں
میرا یہ حق بنتا ہے نا پھر، جس طرح تم سیرت النبی کے جلسے کرتے ہو، کیا میرے نبی کے صحابہ نے اس طرح جلسے کیے ہیں؟ تو انہوں دلائل دے رہے ہیں، گلی گلی اپنے ڈیفینڈ کیا کرو، ان سے پوچھو یہ جی میں تسی جلسے کر دے ہو اس طرح صحابہ نے کیتے؟ تو جواب ہے یہ نہیں۔ اچھا یہ جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، صحابہ نے اس طرح کیتا؟ میں کہا جناب بلب اس ویلے نہیں سن حضرت، انہیں چنڈیاں لائیاں، میں کہا چنڈیاں ہے ہی نہیں سن، جو ہوندیاں تے لاندے۔ بھائی زمانے کے ساتھ تدریجاً ترقی آتی آ رہی ہے۔ میں انہیں کو پوچھنا بھائی جناب اے ہون دسو مینوں بیت اللہ شریف میں جس طرح آج لائٹیں لگی ہیں نبی پاک کے زمانے میں تھی؟ وہ بھی لوا دیو معاذ اللہ۔ سرکار دے زمانے کچا سی بیت اللہ شریف، آج پکا دیوارہ نہ بنے، پکی جو کہنا، ہم انکار نہیں کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آئے اینٹ کوئی بھی لگے، پختہ ہو جائے کچا ہو، اس کو دیکھنا عبادت ہے۔ ہم اس عقیدے کے مالک ہیں۔ تو میں پوچھوں جی صحابہ نے نہیں کیا تو آپ نے کیوں کیا؟ تو لوگ کہیں گے مدنی صاحب ذرا عقل نہ ناقل نہ ہو، آپ پہ بڑے بنگلے چ رہنا پہ اللہ دے کارنوں انج رکھی، سینس والی بات ہے نا، ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے صحابہ نے میلاد کیا جی، صحابہ نے اس طرح کیا، تو میں نے کہا جو تم کرتے ہو یہ سب صحابہ نے کیا؟ دسو میں نے۔ ایک اور بہت بڑا ہے ان کے، جو پیس کے نام سے دنیا میں پتہ نہیں کون سا پیس پھیلا رہا ہے، کوئی حوالہ دو جی نہ صحیح بخاری صحیح، اور جو یزید کو بھی کیا میں اللہ بھی پلیز دے امام اعظم پہ جب بات آئی حضرت کہتا ہے صحیح حدیث میں یہ نہیں ہے، ناف پہ ہاتھ بننا صحیح حدیث میں نہیں ہے، اور امام اعظم کا یہ قول ہے کہ اگر میرا کوئی عمل تمہیں قرآن و سنت کے خلاف نظر آئے تو اس کو دیوار پہ مارو، وہ ہمیں اس طرح گمراہ کرتا ہے، یہ گمراہ نہیں، یہ میرے امام کی شان ہے۔ اوئے ہوئے بات سمجھے نہیں آپ؟ وہ تو اپنے جلسے میں یہ کہتا ہے نا کہ امام اعظم نے، یہ امام اعظم فرماتے ہیں میرا کوئی قول، میرا کوئی فعل، کوئی طریقہ قرآن و سنت کے خلاف تمہیں نظر آئے تو دیوار پہ مارو۔ میں نے کہا یہ دلیل تمہاری نہیں ہے، یہ میرے امام کی شان ہے، یہ میرے امام اعظم کی شان ہے کہ میرے نبی کے غلاموں تمہیں وہ پاکیزہ مسائل دے کے جا رہا ہوں جو ارکریزی کی ہے، جس میں علی کا بھی فیض ہے، نبی کا بھی فیض ہے، صحابہ کا بھی فیض ہے، تابعین کا بھی فیض ہے، اہل بیت پاک رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب کا فیض ہے۔ میں نے جو مسئلے دیے ہیں وہ قرآن و سنت اینڈ قرآن و سنت دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جناب آپ سمجھ نہیں سکے، میں بتانا چاہتا ہوں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے ایک صحیح حدیث میں ثابت کر دو، ایک صحیح حدیث میں، جو تم کہتے ہو نا صحیح حدیث، جس طرح تو کبھی بامبے میں تقریریں کرتے ہیں اور کبھی امریکہ میں، اور ہزاروں کا مجمع کلیپنگ کر رہا ہوتا ہے جس کو تاڑی بجانا کہنے کو، ثابت کر۔ علماء کو تو بولنا چاہیے یار، تو انہوں تے گل سمجھ نہیں آئی نہ کہ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت اے جی تاڑی بجانے ہو آپ، ہاں جی صحابہ نے بجائے نہیں بجائی، تیری تاڑی سے کوئی دلیل نہیں، تے میلاد سے دلیلاں پہ پوچھنا ہے۔ بات نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ یہ عقیدے علماء وکیل ہے اس عقیدے حق کے۔ یہ جو تاڑیاں بجاتے ہیں نا، وہ جب کوئی دلیل دیتا ہے اور بیٹھتا ہے تو پورا کراؤڈ بامبے میں تاڑیاں اس طرح بجاتا ہے، میں کہا کٹ بخاری چوں، کٹ مسلم میں سے، تو پھر کیا جواب ہے؟ میں نے کہا جو تاڑی کے لیے تو اپنی کے لیے دلیل لے کے آتا نا، وہی دلیل نبی کے میلاد کے لیے مان لیتا تو تیرا چہرہ بھی آج نور علی نور ہو جاتا۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ حقائق کی باتیں ایمان والو۔ اور آج میں بتانا چاہتا ہوں ہم نے اس کو فرض سمجھ کے کرتے ہیں، ہم اس کو فرض سمجھ کے نہیں کرتے حضرت، نہ یہ واجب ہے، مستحسن ہمارا غلامی ہے، یہ غلامی کا حصہ ہے، اور کبھی کبھی مستحب امر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا درجہ بعض اوقات فرائض کے درجے، فرائض ثواب میں فرائض سے بڑھ جاتا ہے۔ ہوں جو پوچھو تے دلیل تے ہوں میں دین لگانے جاؤ، میرے آقا فرماتے ہیں بلال کی وجہ میں جنت اپنے تو اگے اگے تیرے قدمہ دی چاپ پیا سندا سا۔ بولو یار، بلال کے تھے مکے میں، حضرت جی بلال مکہ پاک، نبی پاک، بولو میرا آقا جنت میں، بلال فجر
کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا اور مکے کی گلی میں خرامہ خرامہ چل رہا ہے. آقا فرماندن سونیا بلال ایک کیڑا عمل کرنا ہے سونیا او میرے غلامہ ایک کیڑا عمل کرنا ہے کہ تیرے قدمہ دی چاپ میں جنت جپڑے تو اگے اگے سن رہا سا. اور بولو مسئلہ سمجھانے لگا ہوں. بلال چلا مکے میں قدموں کی چاپ کی کتنی آواز ہوتی ہے؟ باہر سڑک کوئی دوڑ رہا ہوئے چل رہے ہوئے آواز اتھے آئے گی. میرے آقا کہاں ہیں؟ ساتوں آسمان سے پرے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماوا. سورہ نجم اٹھاؤ قرآن اٹھاؤ اب نبی کا اختیار دیکھو. تو پتہ نہیں کس گلی میں رہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے نا. او بلال کیا وجہ میں تیرے قدموں کی چاپ آگے آگے سن رہا تھا. بلال دے قدم مکے دی زمین تے لگن نبی پاک جنت سنن. اس کو تو سارے ملا مانتے ہیں. میں درود یہاں سے پڑھوں نبی مدینے میں نہ سنے. آئے میری بات نہیں سمجھے. میں یہاں سے درود پڑھوں سرکار وہاں پہ نہ سنے. اور کون سی عقل والی باتیں تم کر رہے ہو؟ بلال تیرے قدموں کی چاپ میں جنت میں اپنے آگے آگے سن رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ تو کیا جواب دیا علامہ صاحب بلال نے کہ یا رسول اللہ میں کیا کرتا ہوں؟ تحیت الوضو کہ 2 نفل پڑھ لیتا ہوں. میں تحیت الوضو ہے وضو لے آئے شکرانے دے 2 نفل پڑھنا. سرکار فرماندن تنو یہ درجہ تاں ہی ملے. آئے میری بات نہیں سمجھے. وہ فرض نہیں ہے مستحب امر ہے. لیکن جب کوئی عاشق کرے نا اللہ بھی نوازتا ہے رسول بھی نوازتا ہے. اور یہ فرض نہیں ہے. لیکن جب کوئی مخالف آ جائے تو پھر یہی میلاد فرائض میں داخل ہو جاتا ہے. پھر یہی واجبات میں داخل ہو جاتا ہے. علماء کی موجودگی میں میں کہتا ہوں میرے آقا آئے مکہ شریف میں بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے عمرے کی غرض سے. مشرکین نے تانے دیے ان کو مدینے کی گرمی نے مار دیا. یہ کیا طواف کریں گے؟ یہ کیا طواف کریں گے؟ یہ تانا دیا میرے محبوب کے غلاموں کو. صحابہ کو تانا ملا. صحابہ عرض کی تھی سونیا اے بگ بگ پہ کر دیں. فرمایا فکر نہ کرو گرمی نے نہیں مارے آج انج چلیں گے. انج چلیں گے کہ رب کبریا کو بھی ہماری اداؤں پہ ناز آ جائے گا. میرے آقا داخل ہوئے احرام شریف باندھا غلام ساتھ پہلے 3 چکر جس کو رمل بولتے ہیں حضرت انجیے. اس طرح میرے آقا جیسا پہلوان اکھاڑے میں اترتا ہے نا اور سینہ تان تن کے چلتا ہے. میرے نبی بھی چلے ابو بکر بھی چلے عمر بھی چلے علی بھی چلے عثمان بھی چلے. آقا اکڑ اکڑ کے اللہ کے گھر میں اب قرآن پڑھو. اللہ فرماتا لا تمشی فی الارض مرحن. اللہ کی زمین پر اکڑ کے مت چلو. نہ تم اتنے لمبے ہو سکتے ہو کہ تمہارا سر آسمان سے جا لگے اور نہ اتنے چوڑے ہو سکتے ہو کہ تم دونوں کونوں کو تھام لو زمین میں اور پھیل جاؤ. میری اللہ کی زمین پہ اکڑ کے مت چلو. اللہ کو غرور پسند نہیں. مجھے ڈنمارک میں اکڑ کے مت چلو مانچسٹر میں اکڑ کے مت چلو. بر اعظم امریکہ اور افریقہ اور ایشیا میں اکڑ کے مت چلو. چلو گے تو گناہ ہی گناہ ہے. گناہ ہی گناہ ہے. مولا تو پسند نہیں کرتا کہا گناہ ہے اکڑ کے مت چلو. مولا اپنے گھر بلا کے 1400 سال بعد اس ویلے تے تانا انہاں دیتا سی نا. سانو تے اج چلنا جیڑ والا کوئی نہیں. ساڈی بھی ڈیوٹی لگ گئی تسی بھی ان چلو. مولا باہر مکے دی گلی چ این چلیے تے گناہ. کہنا ہے میرے کارے چاہ تے پہلے چکر اس طرح لا جو پہلوان اکھاڑے چ لیندہ ہے. سینہ کٹ کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا. مولا وجہ باہر چلوں تو گناہ اپنے ملک میں چلوں گناہ. اپنے گھر میں آ کے کہتے اکڑ کے چل. کہا تجھے نہیں دیکھ رہا مجھے اپنے محبوب کی ادا یاد آ رہی ہے. مجھے صحابہ کی مجھے اپنے محبوب کی ادا یاد آ رہی ہے. اور محبوب چلے تو تسی بھی چلو. محبوب چلا تو تم بھی چلو. پتہ لگا جب اعتراض ہونا جب مخالف اعتراض کرے تو وہ درجہ اس کا حکم بدل جاتا ہے. ویسے میلاد مستحب ہے. اگر کوئی چل کے کہے یہ بدعت ہے اگر کوئی چل کے کہے تو یہ بدعت ہے تو سنی پھر نبی کے صحابہ کی طریقے پہ عمل کر کے اعلی حضرت فاضل بریلوی کی زبان میں یہ دنیا کو جواب دو. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. ارے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. مسجد نبوی ہے مسجد نبوی ہے. سنو
चलो ईमान वालों मस्जिद नबवी, मेरे आका एहतमाम किया मेरे आका ने मस्जिद नबवी साहबा का मजमा, साहबा का मजमा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि साहबा ने मनाया या नहीं मनाया, समझ आ गई ना। सुभान अल्लाह। साहबा ने मनाया। अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में, जो मैंने आयत पढ़ी, अगर उस पर गुफ्तगू करूँ 3 घंटे मुझे और चाहिए। सुनिया वरफाना लका जिक्रक, सुभान अल्लाह। वरफाना लका जिक्रक। वाह। मिल के बोलो सारे नु आयत कुरान की इस आयत का सवाब मिल जाए। मारो हजरत इन पे जरा कैमरा डालो, लोगों को पता लगे कि उस शाकाने मुस्तफ़ा को ये सारी कुरान की जो नबी की शान में आयतें नाज़िल हुई ये याद है। पढ़ो जरा कुरान की आयतें, सवाब हासिल करो। वरफाना, जरा मिल के हाथ उठा के बोलो वरफाना, मिल के बोलो अल्लाह का कलाम है वरफाना। और सोने सी तेरा जिक्र तेरे वास्ते बुलंद कर देता, कहिए सोने तेरा जिक्र तेरे लिए बुलंद कर देता। सुभान अल्लाह। ऐ महबूब हमने तेरा जिक्र तेरे लिए बुलंद कर दिया। बारी आई इब्राहिम की, फरमाया मुझे और तुम्हें वज़कुर फिल किताब इब्राहिम, याद करो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। वाह सुभान अल्लाह। बारी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बारी आई जिक्र की तो कहा याद करो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। कुरान में अल्लाह फरमा रहे हज़रत इंजइए वज़कुर फिल किताब इब्राहिम, याद करो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। याद करो किसको? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जी आप वलियों का जिक्र क्यों करते हैं? मैंने कहा अल्लाह कह रहा है। अल्लाह अकबर। बहुत समझ नहीं आई आपको। अल्लाह क्या हुक्म दे रहे? याद करो। किन नु कह रहे? सानू कह रहे। सुभान अल्लाह। सोनिया किवें याद करिए? कहा वैसे भी मेरे जद्दे आला ना जिक्र करया करो ते इंज भी करया करो। सुभान अल्लाह। किवें करिए सोनिया? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला कमा सल्लैता अला। याद हो रही है या नहीं हो रही? कैसे वो भोंडे फतवे हैं इनके, नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। मैंने कहा जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लेंगे तो ख्याल नहीं आएगा कौन है इब्राहिम। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम आएगा उलमा और उम्मत नहीं जानती कि इब्राहिम कौन है। मेरी गल नहीं समझे हो? नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। मैंने कहा थोड़े से मेरे अब्बे का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाती। कैसे? रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, तर्जुमा जी आना हुए या अल्लाह मैनू बख्शे ते मेरे माँ प्यो नू। जब मैं कहूँगा मेरी माँ को बख्शे तो माँ का चेहरा सामने आएगा या नहीं आएगा? बोलो तो सही यार। जब आप कहेंगे मेरे बाप रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया तो वालिदैन की तरफ जिसको तर्जुमा आता है उसका ख्याल जाए। जिन्हों नहीं आता वो कहेगा मौलवी साहब लगे रहो तुहाडे ते यकीन है। समझ आ गई ना भाई? समझ आ गई ना? जिसको तर्जुमा आता है उसको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। समझ आ गई ना? रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, मौला मैनू बख्श दे। ओ भाई जी जे अपना ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाती। सुभान अल्लाह। इन्होंने अकला ते मातम नहीं करिए। क्या करे किस उम्मत में हम फंस गए? ये उम्मत के रहने की इक़्तिदार है। हज़रत जब हम अपने आप को रब्बना ग़फ़िरली या अल्लाह मैनू बख्श दे ते अपना ख्याल आया या नहीं आया? ते जे अपना ख्याल मौलवी साहब तुहानू आवे तो तुहाडी नमाज रहिंदी, ते जे नबी दा आ जाए और तुम ये फतवे देते हो और ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, कोई हवा में नहीं। 100 साल से हमारे बुजुर्ग एहतजाज कर रहे हैं, आज तक अपनी किताबों में ये गुस्साखाना इबारत उन्होंने नहीं निकाली। फिर किस लहजे में आप कहते हो कि हम एक हैं? हम एक नहीं है। जो गुंबद खज़रा के मक्की का वफादार है वो अगर अदना भी है वो हमारे सर का ताज है। जड़ा आका का नहीं है बेशक आला हो, हम उसको पाँव के जूते की नोक पे नहीं लिखते क्योंकि हमारा ये अकीदा है तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है। आका बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। कहा याद करो मेरे बाबा नू। सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। कुर्बानी देंदे हो इस्माइल नी याद हर साल आंदी है या नहीं आंदी? यार रसूलुल्लाह कुर्बानी की है, फरमाया मेरे जद्दे आला दी याद है। हाय हाय ये याद कर रही है उम्मत। मुझे समझ नहीं आती इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईद के दिन अगर इब्राहिम को इस्माइल को याद करें तो इन्हें तकलीफ नहीं होती। तो जी 12 रबीउल अव्वल दी ईद आ जाए, ये ईद कहाँ से जी? इस्लाम में 2 ईदें हैं, सुन लो। ये सारे पूरे जिंदगी का राशन एक बारी दे जाऊंगा तुम। इस्लाम में कितनी ईदें हैं? 2 ईदें हैं। ये तुमने तीसरी ईद कहाँ से निकाल ली? मैं कहा मौलवी साहब ये बरेली शरीफ से एक चक्कर ला देना तो ये चबला ना मारो। समझ आ गई?
یہ بریلی شریف کا، یہ کئی لوگ اب صبح تبصرہ کریں گے یار بڑا سخت بولتا ہے، بڑا یہ کرتا ہے. میں نے کہا تم نرمی سے تم نے کیا فائدہ لیا ان سے کہ ہمیں کہتے ہو بڑے سخت بولتے ہیں؟ حضرت تیری نرمی سے کون سا وہ داخل ہو گئے ہیں ادھر؟ 2 عیدیں. میں نے کہا جاتے بریلی شریف میں تمہیں پتہ لگتا کہ دین کیا ہے. سبحان اللہ. اسلام میں مولوی صاحب 2 عیدیں نہیں ہیں اور بھی ہیں. میرے نبی نے فرمایا جمعے کا دن میری امت کے لیے عید کا دن. سبحان اللہ. کون سا دن؟ جمعہ کا دن. مل کے بولو کون سا دن؟ جمعے کا دن. جمعے کا دن عید کا دن ہے. 2 تین ہوئی اور 3 ہوگی. ذرا آگے تک وہ کتنی کرنا لے تو تھی اتنے ہی پہنچے ہو. 2 عیدیں ہیں. میں نے کہا جمعے کا دن بھی عید ہے تو پورے سال نہ ضرب دے 52 تو 2 او کتنی ہو گیا 54. یوم عرفہ کا دن بھی حضور نے عید قرار دیا ہے. حضرت اسی طرح کتنی ہو گیا؟ انہیں کو پوچھو جی کتنی ہیں. اچھا یہ کیوں کہتے ہیں 2؟ یہ کیوں یہ 2 کے قائل ہیں تیسری کی قائل نہیں ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں جاننا تو نہیں. سبحان اللہ. مجھے پتہ ہے یہ 2 کے کیوں قائل ہے حضرت. ابھی آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ میری یہ بات ہے. یہ 2 دے تاں قائل ہیں کہ نکی عیدی چے لینے فطرانہ تے وڈی چ لیندے کھلاں. جس میں آتا ہو وہ جائز ہے، جس میں لگانا ہو یہ نہیں ہے. بات سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ آئی؟ بولا بولا ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے اس طرح نہیں. نعرہ رسالت. پتہ لگے پچھنجا لیں. میلاد النبی. مبلغ اسلام. علماء اہل سنت. سمجھ آ گئی نے؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھ. بابا جی سلامت رہو. بابا جی کہنا ڈاڈی سمجھ آئیے. سمجھ اور سمجھ آ گئی. 2 عیدیں ہیں. میں نے کہا ایک فطرانہ لینے ہو دوسرے کھلا لینے ہو تے جتھے تیرے کو آ رہے ہو تے ٹھیک ہے تے جتھے لان نہیں واری آوے جی تیسری عید کا کنسپٹ ہی نہیں. میں کہا چلیا خدا دی قسم جے اے عید نہ ہوندی تے او عید بھی نہ ملتی. تیری بات سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے. کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے. نبی کے نام پر خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے. اور پھر ہمیں بڑی خوبصورت نصیحت کرتے ہیں. یہ جو تم جھنڈیوں پہ پیسے لگاتے ہو اور اس پہ لگاتے ہو کسی یتیمہ نو چادریں ہی لے دیو بچیاں دی شادی کرا دیو. میں کہا جے تسی کرا دیو اور سانو بھی اس پاس سے لگ جاؤں. اسی دے ادھر لانے تو کرا کے دسنا کیویں کرائی دے. لوگوں نے 10 نبی دی آن دی محمد دی خوشی میں یتیموں کی شادی کرا رہا ہوں. سانو مشورہ دے سنا پہ نہیں لانے. جا گئی نا. ہمیں مشورہ دیں گے کہ یہ کر دیتے وہ کر دیتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایمان والو یہ گلاں کوئی کرنا لیا یہ باتیں کوئی کرنے والی ہیں؟ یہ ایمان والی ہے؟ کبھی ان کے علماء نے کہا پاکستان میں جشن آزادی ہم مناتے ہیں یا نہیں مناتے؟ بولیں اور بولو تو صحیح. یوم قائد اعظم پاکستان میں منایا جاتا ہے. جشن آزادی دے جھنڈیاں لائیاں جاندیاں. یوم قائد اعظم پہ ان کے علماء میں نام نہیں لینا چاہتا اس پاک محفل میں حضرت ان کے اوقاف کے خطیب ہو کے یوم میلاد قائد اعظم پہ جا کے دعا کرتے ہیں یا اللہ قائد اعظم کے درجات بلند فرما. اس نے ہمیں ہندوؤں سے زیادہ دلائی. آپ بھی کہیں آمین. ہم مانتے ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کا بانی ہے جس کا نام محمد اور علی ہے. ان کے بزرگوں نے تو لکھا تھا جس کا نام محمد علی ہے وہ کچھ بھی معاذ اللہ نہیں کر سکتا. میں کہا ادھر دیکھ بغیر لڑیاں مقدمہ جیت دیتا. 700 سال حکومت مغلیہ خاندان نے کی. حضرت ہندوستان کا نام تبدیل نہیں کر سکے. ہندوستان ہی رہا. یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ جس نے ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک نئی پہچان پاکستان کے نام سے عطا کر دی. اور مست ہو کے پڑھو سبحان اللہ. اپنے ملک پہ بھی ناز کرو. میں نے آن لائیو خطاب میں کہا تھا میں نے کہا پاکستان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جو گندے گند ہے نا یہ خود بخود نکل جائے گا. یہ ہمیں رمضان کی رات ملا ہے 27ویں رات میں ملا ہے. یہ مٹنے کے لیے نہیں یہ بننے کے لیے ملا ہے. اور آج بھی یہاں سے ڈنمارک سے پاکستان فون کرتے ہو تو کیا کوڈ ڈائل کرتے ہو؟ 92 بولو ذرا. ایمان تو اڈاؤن تازہ ہو جانے جڑی میں ان گال کرنی ہے. یہ میں نے لائیو کہی تھی پروگرام میں 27ویں رات کو بھی شاید کسی نے دیکھا ہو تو مجھے بڑے لوگوں نے میسج کیا کرنا حضرت 40 سال ہو گئے ڈائل کر دیا پاکستان کوڈ پر حالے تک سمجھ نہیں آئی. آج تو سمجھایا ہے. کیا کوڈ ہے جی؟
92 ہے نا, 786 786 یہ حروف ابجد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے. کس کے؟ یہ بزرگان دین جو تعویذ لکھتے ہیں نا ابجد میں لکھ کے دیتے ہیں, وجہ کہ بندہ ناپاکی کی حالت میں ہوتا ہے تو آیتوں کی توہین نہ ہو. حضرت یہی اصل ہے اس کی, جو ابجد میں آپ کے بزرگ یہ ہمارے بزرگان دین یہ تعویذ جو لکھ کے دیتے ہیں. آج کل تے گلی گلی تعویذاں نے بھی آگے بچوں ہی نہ گلوں. تعویذ اس سے لو جو مصلی رسول پہ بیٹھا ہوا, تعویذ اس سے لو جو دین اور دنیا کو جانتا ہے. میں پچھلے دنوں ایک بہت بڑا نام ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا یہاں پر کیونکہ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے. میں ان کے پاس بیٹھا دیتے جا رہے, میں کہا جی یہ کی کر رہے ہو؟ آخر تعویذ دے رہے. میں کہا تعویذ دا مطلب کی ہے؟ اینا کی چھوڑ کے تو کیسے پتہ ہے بھئی تعویذ دا کیا مطلب ہے؟ علماء کو چھوڑ کے اگر کسی کو پتہ تو مجھے بتا دے تعویذ کا کیا مطلب ہے. اور بولو دے صحیح, جے نہیں پتہ تو سیدھا دینے ہیں نا, نہیں پتہ نا لیندے جاندے ہوتے پتہ ہی نہیں. حضرت سمجھ آیا, مولوی صاحب سے ختم دلوا دیا, چاہ دے مولوی صاحب چلیے تو برسی سمجھ آ گئی. جنہیں کو لینے انہوں کو بھی جا کے پوچھو. میں علامہ صاحب کو بتا دوں گا کیونکہ ایک ایسے جو یوٹیوب چاڑ دیتی نا سارے کی پتہ لگ جاتی مطلب کی ہے. کہ جسے کور کر رہا ہوئے نا اس کو پوچھو بھئی تعویذ دینا پہ مطلب کیا ہے دا, سمجھ آگئی. عورت ہے کوئی بھی ہو دیکھیں کوئی بھی ہو حکمران ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور صراط مستقیم بتائے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہاں کا منسٹر ہو پاکستان باراک حسین اوباما صاحب ہوں, ہمارے ڈیوڈ کیمرون صاحب ہوں, کوئی بھی حکمران پاکستان جدو گل کرتا ہے پہلے کوڈ ملاندہ ہے. اسی تے ملانے رہنے ہیں نا, میں ان کی بات کر رہا ہوں. 786 بسم اللہ کی عدد ہے. پاکستان کا کوڈ ہے 92 میم کے 40. سبحان اللہ. آپ ٹھنڈے پڑ گئے, میں تقریر ختم کر رہا ہوں. میم کے 40, ہا کے 8, پھر میم کے 40, 40 80 تے 8 88, پھر دال کے 4 92. کیا بنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کے اعداد اس علم جبر اور ابجد کے حوالے سے 92 بنتے ہیں. پاکستان دا کوڈ 92. اس وقت تک باراک حسین اوباما اور ڈیوڈ کیمرون اور دنیا کا کوئی طاقت پاکستان میں ہمارے پرائم منسٹر یا کسی سے بات نہیں کر سکتے جب تک ٹیلی فون پر اعداد اسم محمد کا طواف نہ کر لے. تو وہ جشن منائیں تو اس پہ کوئی نہیں کرے جی آزادی ملی ہے. میں نے کہا قائد اعظم نے تو ہمیں آزادی دی ہے, مصطفیٰ کریم نے پوری انسانیت کو آزادی عطا کر دی ہے, تو کیوں ہم اپنے آقا کا جشن نہ منائیں؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ پاکان امت کا صحابہ کا اجتماع موجود. اللہ نے فرمایا ابراہیم کو یاد کرو, ادریس کو تم یاد کرو, تم یاد کرو. واری آئی محبوب دی فرمایا ورفعنا لک ذکرک, اے کملی والیا سی تیرا ذکر تیرے واسطے بلند کر دیتا ہے. مسجد نبوی ہے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام موجود. آخری بات ہے, میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. سرکار کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ موجود. حضور نے اپنا ممبر شریف کہاں منگوایا؟ مسجد نبوی کے حضرت صحن میں. انجی یہ روایت, حضور نے اپنا ممبر شریف مسجد نبوی کے صحن میں رکھ دی. سبحان اللہ. طارق صاحب ماشاءاللہ یاد ہے, ماشاءاللہ. سمجھ آ گئی. مسجد نبوی کے صحن میں رکھا. اب صحابہ کا مجمع ہے, جیسے آپ بیٹھے سن رہے ہیں نا, اس طرح محفل میں میرے آقا بیٹھے تھے, سننے والے صحابہ کرام. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا میرے ممبر کو اٹھاؤ وہاں سے اور اس صحن میں رکھو مسجد نبوی کے. سونیا اتھے ہی پیار ہے یار. فرمایا تمہیں مسئلہ سمجھا رہا ہوں, سبحان اللہ. تیرے عقیدے پہ مور لگا رہا ہوں. اتھے نہیں, فرمایا اتھے لے آؤ. اور حضور نے فرمایا حسان بن ثابت کہاں ہے؟ سبحان اللہ. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی. یا رسول اللہ غلام حاضر ہے. فرمایا حسان ذرا چڑھنا میرے ممبر پہ, ذرا چڑھو میرے ممبر پہ. خود میرے آقا تلے تشریف فرما, صحابہ تلے بیٹھے. حسان نکول نہیں ممبر تے. سبحان اللہ. حسان تیرے مقدر تے ناز کراں. سبحان اللہ. میرے آقا نے آج حسان کا مقدر کا ستارہ
تحت الثری سے اٹھا کے سریا پہ بلند کر دیا، سریا پہ سونیا جی ممبر اتنے ہوندہ تاں بھی تیرا ذکر ہو جاندہ۔ اے علامہ صاحب موجود نے، میں اتھے ہو کے تقریر کر رہا ہوں، تو سن لے ہوگے نا، سمجھ آگئی نا۔ علامہ صاحب کہیں جی وہاں سے تخت لے کے اور مدنی کو یہاں پر کھڑا کرو، تو اس کا کوئی معنی ضرور بنتا ہے، اس کا کوئی معنی ضرور بنتا ہے۔ ایتھے بھی کھڑے ہو کے سوڑیاں تو کہہ دیندہ آسان میرے پہلو میں کھڑے ہو کے میرا ذکر کر۔ یا رسول اللہ ممبر کیوں منگوایا گیا؟ کہا یہ شان کی علامت ہے، یہ میرا ممبر ہے۔ اس وقت تو یہی چیز نا عزت کی لائق سمجھی تھے، حضور تجیب فرماتے، فرمایا اس کو ذرا لے آؤ، سونیا بے کے بھی ذکر کر سکتا تھی، کھڑا کر لیندے۔ میرے آقا نے فرمایا دیکھو اللہ کا ذکر کرنا ہو، الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، لیٹیاں بیٹھیاں ہر طرح وہ اللہ کے پیارے ذکر کرتی ہیں، بیٹھ کے اس کا ذکر کرو، لیٹ کے کرو، سانس بلند آواز سے کرو، خاموش آواز سے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ پر کملی والے فرما رہے ہیں جب میرے ذکر کی محفل سجانی ہو نا تو ہر طریقے سے نہیں، خاص اہتمام کیا کرو۔ مسئلہ سمجھ، تقریر ختم ہو گئی میری۔ میرے آقا نے فرما دیا کہ اللہ کا ذکر جس طرح مرضی، لیکن جب میرا ذکر کرو نا اہتمام نل کریا کرو، اشتہار نکالا کرو، جھنڈیاں لگایا کرو۔ میں اہتمام کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ نعت ادھر بھی پڑھ سکتا تھا، اپنے ممبر پہ کیوں کھڑا کیا ہے؟ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ذکر کرو تو اہتمام کے ساتھ کرو، اہتمام کے ساتھ کرو۔ حسان بن ثابت کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ممبر شریف پر کھڑا کیا، کہا حسان اور پڑھ میرا ذکر کر، حسان میرا ذکر کر، حسان میرا ذکر کر۔ تو حسان بن ثابت کھڑے ہوئے، مجمع صحابہ کا جس میں اہل بیت بھی بیٹھے، صحابہ بھی بیٹھے، صدارت میرے مصطفیٰ کریم کر رہے ہیں، بولنے والے جناب حسان بن ثابت ہیں۔ پتہ لگا سرکار کے ذکر کی محفل میں، اجتماع میں حاضر ہونا یہ صحابہ کی سنت ہے، صدر محفل بننا یہ حضور کی سنت ہے، اور ذکر کرنا یہ حسان بن ثابت کی سنت ہے۔ میلاد میں یہی کچھ تو ہوتا ہے، آپ صحابہ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، صدر محفل سرکار کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ایک بیان کرنے والا سرکار کا ذکر کرتا ہے، یہ جناب حسان بن ثابت کی ذکر ہو رہا ہے، یہ حسان بن ثابت کی سنت ہے۔ تو پتہ لگا مجمع لگا کے، اور عام مجمع نہیں، خاص مجمع ہے، عام مجمع نہیں، ابو بکر موجود ہے، اس میں صدیق اکبر موجود ہے، کہ جس کا فضیلت کا یہ عالم ہے کہ آسمان کا سورج اس سے بڑھ کر کسی فضیلت والے پہ طلوع نہیں ہوا ہے۔ اس میں وہ عمر موجود ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا میرا عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان وہ راستے چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس کے سائے سے بھاگتا ہے۔ اس میں وہ عثمان بیٹھا ہوا ہے مجمع میں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں ارے اے ایمان والوں میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ارے اس میں وہ بیٹھا ہے، اس میں وہ بیٹھا ہے جس کے بارے میں میرے آقا ختمی مرتبت فرماتے ہیں من کنت مولا فہو ھذا علی مولا۔ اس میں وہ بیٹھے جو مفسر قرآن عباس بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، عشرہ مبشرہ جنتیوں کا ٹولہ بیٹھا ہے۔ تو پتہ لگا نبی کا ذکر سننا یہ معمولی لوگوں کا کام نہیں ہے، خاصوں کا کام ہے، یہ معمولی لوگوں کا کام نہیں ہے۔ خدا جس پہ فضل کرتا ہے اپنے محبوب کی مجلس میں بھیج دیتا ہے، خدا جس پہ فضل کرتا ہے اپنے محبوب کی مجلس میں بھیج دیتا ہے۔ اب حسان بن ثابت کھڑے ہوئے، دیوبندیوں کی کتابوں میں بھی یہ قطع لکھے ہوئے، اہل حدیث کی کتابوں میں بھی حضرت یہ قطع لکھا ہوا ہے، یہ تمام اکابرین کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا۔ حسان کھڑے ہوئے حضور کے چہرے کو دیکھ کے عرض کرتے ہیں سونیا و احسن منک لم تر قط عینی۔ اب بولو گے تم، اگر تم نہیں بولو گے تو میں تمہیں دعا نہیں دیتا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ تمہیں بولنا پڑے گا کہ آج اسی صحابہ کے عقیدے کو پھر زندہ کرو۔ یہاں پر 1400 صدیہ ہو گئی ہے، صحابہ بیٹھے، حسان کھڑے ہو کے سونے دے چہرے وال ویکھیا، فرمایا سونیا و احسن منک لم تر قط عینی، سونیا میری آنکھ نے تیرے تو زیادہ سونا کوئی ویکھیا ہی۔ یہ اسی بھی بیان کرنے ہیں نا، یہی ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اوہ ایمان والوں ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ اس ماحول سے نکل کر یہ سمجھو کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہو۔ حسان نے چہرے کو دیکھا ہوگا،
کہا ہوگا سونے اب آسن و من کا لم ترکت تو ہی نہیں، تو صدیق کے چہرے پہ کیسی مسکراہٹ کھلی ہوگی، عمر کے چہرے پہ کیسی مسکراہٹ کھلی ہوگی، صحابہ کے چہرے پہ کیسے مسکراہٹ کھلی ہوگی، اور آقا سن رہے ہیں مسکرا رہے ہیں. سرکار سیریس اس طرح بیٹھے ہیں. حسان نے کہا وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي، میرے آقا مسکرائے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا. میں بات کر گیا، یوں لب کشا ہوئے سرکار مسکرائے. حسان کیا کہتے ہیں وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي. صحابہ داد دے رہے ہیں سبحان اللہ. صحابہ کا کہا جو صحابہ نے کام کیا وہ آج تم کرو، جو حسان نے کیا وہ میں کرتا ہوں، اور سب سرکار کی بارگاہ میں ہیں. اس وقت یہ نہیں سرکار کے وارث بیٹھے ہیں یہ علماء، یہ سمجھو آقا علیہ السلام کہ گنبد خضرا کے سائے میں آج کی یہ محفل میلاد سجی ہے. پاکستان میں آج 12 ربیع الاول ہے، برطانیہ میں آج 12 ربیع الاول ہے. چھوڑو دنیا کی عزتوں کو، سارے دربار رسول کے فقیر بن جاؤ. سونیا ہمارا کوئی کمال نہیں، وہی درس آج امت کو پڑھا رہے ہیں جو آپ کے صحابہ نے ہمیں پڑھایا ہے، جو آپ کے اہل بیت نے ہمیں پڑھایا ہے. حسان کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں سونیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي. سونیا تیرے جا سونا میری آنکھ نے ویکھے ہی. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. وَأَجْمَلُ مِنْكَ، سارے بولو ایمان دی سلامتی نہ. میلاد ہے نا. سونیا تیرے جا کوئی سونا ماں جبے ہی کوئی. آئے یہ میلاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ میلاد نہیں ہے تو کیا؟ میں ان علماء سے پوچھتا ہوں یہ میلاد نہیں تو کیا ہے؟ صحابہ نے کیا ہے، میں نے کہا مجمع سجا کے کیا ہے. صحابہ نے بیان نبی نے سنا ہے، صحابہ نے مجمع سجایا ہے. حسان نے میرے نبی کا میلاد پڑھا ہے، مسجد نبوی میں پڑھا ہے. پتہ لگا یہ عام سنت نہیں ہے، یہ وہ سنت ہے جو حسان بن ثابت نے مسجد نبوی سے شروع کی تھی. یہ وہ سنت ہے جس کی بنیاد مسجد نبوی سے پڑی. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. سونیا تیرے جب ماں جمعے ہی کوئی نہیں. اگلا جملہ ذرا سنو گے تو اپنے عقیدے پہ ناز کرو گے. جو کہتے ہیں نا ہم جیسے ہیں، اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو. عرض کر دیں سونیا تیرا جمال بھی تے کمال بھی بیان ہو گئے. اور میں اگلی حقیقت بیان کرن لگا. خلقتا سبحان اللہ. خلقتا مبرعا من کہتے ہیں کل کا علم ہے یعنی میں کو چھوڑو صحابہ سے پوچھو. صحابہ کہتے ہیں، آسان کہتے ہیں سنیا خلقتا مبرعا من کل عیب. او کملی والیا اللہ تعالیٰ نے تینوں کل عیبہ تو پاک پیدا کیتا ہے. کل عیبوں سے پاک، کل عیبوں سے پاک. یہاں ہی میرے مجدد بولے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. ارے ہم نے تو رضا ختم سخن اس پہ کر دیا. تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری، یہ حضرت کا عقیدہ ہے. تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یہ عقیدہ اعلی حضرت کا نہیں، یہ حسان بن ثابت کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ہمیں بریلی سے نہیں مسجد نبوی سے ملا ہے. یہ عقیدہ ہمیں مسجد نبوی سے ملا ہے، صحابہ سے ملا ہے. عرض کرتے ہیں سونیا خلقت مبرعا من کل عیب. اور آخری مصرع کہہ کے حسان نے اس شاخ کے سر قیامت تک فخر کے لیے بلند کر دیے. اور نبی نے مور تصدیق ثبت کر دی کہ میرے میلاد پہ اعتراض کرنے والوں یہ میرے غلاموں کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے صحابہ کا طریقہ نہیں ہے. حسان نے کیا سونیا اور آخری گل یاد رکھنا، لیٹر تم اپنی طرف سے لکھ سکتے ہو. یہ ایک اور بات سنو، بچے کو لے کے آؤ علامہ صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس، ان کو قاری بناؤ، 2.5 سال بعد قاری بن جائے گا. بچیاں لے آؤ، علامہ صاحب آپ حفظ کرا دے، 4-5 سال بعد حفظ کر دے گا. بچے کو لے آؤ علامہ صاحب اس کو عالم بنا دو، 9-10 سال کے بعد مکمل عالم جیسے یہ بچے آج بنے، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت ڈالے، بن جائے گا. لیکن شاعر کے پاس بچہ چھوڑ کے آؤ اور اس کو کہو میرے پتر نو شاعر بڑھا دیو، کیوں؟ ساریاں گلیں اور نہیں کرنی، سمجھ آ گئی. بچے کو لے آؤ، کسی بڑے شاعر کو کہو کہ میرے پتر نو شاعر بڑھا دیو، تو وہ کہے گا جناب یہ مکتب نہیں، کمال میرا بھی نہیں،
کمال میرا بھی نہیں، شاعری سکھائی نہیں جانتی، اے اللہ جس سے کرم کردہ ہے، ان شاعری نہیں، اس شاعری کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ جس پر کرم کرتا ہے الفاظ اوپر سے آتے ہیں۔ علامہ اقبال جب آیا نا یہاں جرمنی تو فلاسفر نے پوچھا، او اقبال تو بھی وحی کا قائل ہے کہ نبی پہ وحی نازل ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھی قائل ہے، تو بڑا فلسفی ہے؟ فرمایا کیوں نہیں قائل؟ سبحان اللہ۔ فلاسفر تھے نا، اقبال تو بھی وحی کا قائل ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا تم میرے نبی کی بات کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ مجھ پہ سال میں 2 مرتبہ ایسی کیفیت نازل کرتا ہے کہ مجھے نہیں پتا شعر کہاں سے آتے ہیں۔ قلم اقبال کا ہوتا ہے، پرچہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، مضمون کہیں سے آتے ہیں، اور میں لکھ دیتا ہوں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی یہ مزہ آ گیا۔ یہ اقبال حضور کا میلاد بیان کر رہا ہے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ یہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، نہ یہ ساقی ہو تو پھر میں بھی، شراب توحید بھی نہ ہو، میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ یہ جو شراب توحید کی پی کے لا الہ الا اللہ کہتا ہے نا، یہ وہ پاکیزہ شراب ہے، یہ وہ شراب مست الست ہے جو پہلے دن سے الستو بربکم قالوا بلا والی شراب کی بات کر رہا ہے۔ یہ نہیں جو تمہارے کلچر میں بکتی ہے، یہ اس پاکیزہ شراب کی بات کرتا ہے جس میں بندہ لڑکھڑاتا نہیں ہے، اپنے مولا سے ملا دیتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ کہتا ہے باسے مگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ سمجھے؟ اس شراب کی بات کرو۔ اقبال کہتا ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ یہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا، خیمہ افلاک کا ایستادہ، ایستادہ بڑا شعر ہم نے بھی پڑھا اس دن، میں نے بڑے بڑے علماء کی مجلس میں شاید سنا آپ نے، میں نے ایک جھلک دیا حضرت۔ یہ سارے توحید کانفرنس جب ہوتی ہے نا، توحید و سنت کانفرنس، کہتے ہیں اللہ کون جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کیا ہے۔ یہ توحید کی دلیل دیتے ہیں، یہ توحید پر بڑی دلیل یہ دیتے ہیں، بغیر ستونوں کے آسمان کو کس نے کھڑا کیا ہے؟ وہ اللہ۔ اقبال کہ اندر ستون ہے پر تنوں نظر نہیں آ رہا۔ آئے بولو یا بولو اور بولو۔ اقبال کہتا ہے تنوں ستون ہے، تنوں نظر نہیں آ رہا۔ بغیر ستونہ تو مسجد نہیں کھڑی ہو سکتی، آسمان کے میں کھلتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے پر ستون ہو نہیں جو تو اپنے کارنہ سمجھے ہے، یہ وہ ستون ہے جو نور الہی پر مشتمل ہے۔ ہائے ہائے۔ اقبال کہتا ہے کہ خیمہ افلاک کا، خیمہ آسمانہ دا جیسے خیمہ آتانے ہیں نا، افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، ذات نہیں، نام محمد سے کہا ہے یہ کائنات قائم ہے تو محمد کی رحمت کی بدولت ہے، یہ سورج قائم ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ ذات کی نہیں، نام کی بات، اور یہ تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو اقبال نے کہا تو وہی پہ اعتراض کرتا ہے، میں کس طرح نہ مانوں؟ مجھ پر اللہ یہ شعر نازل کرتا ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ شاعر کے پاس بچہ لے جاؤ، وہ شاعر نہیں بنا سکتا، اللہ جنہوں چند ہے دیندہ ہے۔ اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں، نعت، میں غزلیہ شاعری نہیں، میں اس پاکیزہ شاعری جو عبادت ہے اس کے بارے میں۔ اور اب میں علامہ ظہیر صاحب سے بھی داد دینا چاہوں گا کہ میں بڑی ایک چیز آپ کے سامنے پیش کروں کہ نعت کیا ہے۔ حروف وجد میں ہوں، حضرت حروف قافیے ہوں سرب سجود، اے سمجھ دیں بعد تو انہوں سمجھا سن جمعہ تھے۔ حروف وجد میں ہوں، قافیے ہو سرب سجود، ردیف جھوم رہی ہو تو نعت ہوتی۔ حروف وجد میں ہوں، قافیے ہوں سرب سجود، ردیف جھوم رہی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ کرم کی بات ہے، عقیدہ دے رہا ہوں، کرم کی بات ہے، زور قلم کی بات نہیں۔ کرم کی بات ہے، زور قلم کی بات نہیں۔ عطا ادھر سے ہوئی ہو تو نعت ہوتی ہے، عطا ادھر سے ہوئی ہو تو نعت ہوتی ہے۔ تو آسان خود تو نہیں بول رہا، پھر جو گال کی تھی تو بڑی لمبی ہو جاتی، بابا بلے شاہ بھی بول پیا، وچ بولن والا کون رکھیے، یہ تو رنگ نمول نشانی۔ سمجھا بابا بابے نے گلے ہی مکا دیتی ہے نا۔ دیکھو ہر بندے کے اندر کوئی شے بول رہی ہے نا، جسم سے ہے وچ بول، ہر بندے نہیں آواز لیتا،
بابا بلے شاہ فرمانے نے کہ ایک بوند کو لوں تو پیدا کیتا، یہ تو عید ہے جو اولیاء نے بیان کی ہے. سبحان اللہ. تو بھی تو عید کانفرنس کرنے کبھی آپ بابا بلے شاہ دربار پہ ڈیرے پر لگا، تمہیں پتہ لگے اللہ کی توحید کیا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اس کی تفسیر کرتے ہیں بابا بلے شاہ فرماندے نے اے اللہ ایک بوند کو لوں تو پیدا کیتا، واہ قدرت سبحانی. ایک بوند کو لوں، ماں باپ کا ملاپ ہوا، ایک قطرہ گیا. ایک بوند کو لوں تو پیدا کیتا، واہ قدرت سبحانی. اے ماس تے ہڈیاں کتھوں لے آیا ہیں، اے بڑی حیرانی. اے ماس تے ہڈیاں کتھوں لے آیا ہیں، اے بڑی حیرانی. وچ بولن والا کون رکھے، وچ بولن والا جدھر رنگ نمول نشان، وچ بولن والا ایمان والوں میں اپنے آقا کی شان کیا بیان کر. آج تک اپنے آپ کو ہم نہیں سمجھ سکے کہ کیا ہے اندر کیا ہے. وہ تو کہتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون. میں تے تیرے وچ ہی ہاں یار، تے تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلے کے. یہ تو مادیت پرستی نے ہماری نگاہوں کو خیرہ کر دیا. ہم گنبد خضرا کے جلووں سے دور ہو گئے. اگر ابو العباس مرسی ہو رحمت اللہ علیہ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم ایک لمحے کے لیے چہرہ رسول میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو مومن نہیں سمجھتا. وہ ان کے واسطے اب بھی ہے حاضر و موجود جو عقل سے ذرا پردے ہٹا کے دیکھتے ہیں. تو وہ فرماتے وچ بولن والا کون رکھی. تو ایمان والوں یہ کون بول رہا ہے؟ حسان نہیں بول رہا، حسان کی زبان پہ رحمان بول رہا ہے. میں نے بات کر دی ہے جو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. حسان نہیں بول رہا تھا، حسان کو تو سرکار نے کھڑا کیا. جس پہ رسول راضی اس پہ میرا مالک راضی، جس پہ رسول راضی ہو گیا اس پہ میرا رب راضی ہو گیا. عرض کرتے ہیں سوڑیا یہ جو آخری مصرع ہے نا آپ کا حسان بن ثابت کا، ایمان والو یہ سب سے بڑی دلیل ہے. آج کے بعد اس مصرع سننے کے بعد بھی اگر کوئی مائی کا لال میلاد پہ اعتراض کرے تو وہ اپنے ایمان کی خبر لے. حسان بن ثابت نے عرض کی سوڑیا وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. سونیا کسی نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل دیکھا نہیں، کسی ماں نے آپ سے خوبصورت جنا نہیں. اللہ کو نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. اگلا جملہ جو بولا مصرع جو بولا ہے یہ میلاد ہے جو حضور کی موجودگی میں پڑھا گیا. یہ وہ میلاد ہے جو صحابہ کی موجودگی میں پڑھا گیا. اعتراض نہ کر، آئے نبی پاک کے غلاموں میں شامل ہو جا اور منہ مدینے کی طرف کر کے تو بھی کیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. لڑا نہ امت کو ملانے کی بات کرو. اللہ کی عزت کی قسم رب آقا کی محبت میں روک کر میں ہاتھ باندھ کے امت سے اپیل کرتا ہوں مت لڑو، آؤ نبی کے نام پہ اکٹھے ہو جاؤ. نبی کے نام پہ اپنے آپ نے تن من دھن میں بجلیاں دوڑا لو. جو محبت والے ہو جاتے ہیں وہ لڑتے نہیں ہیں، رحماء بینہم کی تفسیر بن جاتے ہیں. وہ آپس میں تفسیر. ارے شرم نہیں آتی تمہیں کہ آج تو اپنے بچے کی خوشی منائے تو تمہیں تکلیف نہ ہو. تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو تو جس مسلک کا ہو تو ملے میں لڈو بانٹتا پھر رہا ہے. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتے؟ اگر جس مسلک کا ہو جس مولوی کا ہو اس کا بچہ پیدا ہو جائے کسی بھی عقیدے کا ہو ملے میں اڑوس پڑوس میں وہ لڈو بانٹتا ہے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ مولوی صاحب کا بیٹا ہوا، مولوی صاحب کا بیٹا ہوا. میں نے کہا مولوی صاحب کیوں لڈو بانٹ رہے ہو؟ کہتے ہیں آج میرا بیٹا ہوا ہے. میں نے کہا مولانا نبی بھی تو کسی کی گود میں آئے تھے نا. تو اپنے بیٹے کی خوشی پر لڈو بانٹ سکتا ہے تو ہم اپنے نبی کی آمد کی خوشی میں لنگر کیوں نہیں بانٹ سکتے؟ ایمان والوں میں پوچھنا چاہتا ہوں اس امت سے کیا امت کا اطلاق ہوتا ہے ہم پر کہ اور کسی پہ تو اعتراض نہ کرو اور نبی کی ذات آئے تو اعتراض کرنا شروع کر دو؟ تمہارے بچے کی شادی ہو تو تم گیٹ لگاؤ، تم روشنائیاں کرو کہ میرے بچے کی خوشی ہے. اور جب آمنہ کے لال تو اور میں تو اپنے بچے کی پیدائش پہ لڈو بانٹتے ہیں. میرے مصطفیٰ کی آمد پر میرے رب نے لڈو نہیں ماؤں میں بیٹے بانٹے ہیں. بیٹے ماؤں میں بیٹے بانٹے ہیں. یہ میلاد مصطفیٰ ہے. ماؤں میں بیٹے باندھے ہیں میرے بانٹے ہیں. میرے اور تمہارے جیسا پیدا ہو تو مجھے اور تمہیں کہاں سے خوراک ملتی ہے؟ کبھی غور کیا اس پہ؟ ماں کا ناڑو نہیں ہوتا، ناڑو یہ جو ناف ہوتی ہے یہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی ناف پھر دائیاں کاٹ دیتی ہیں، یہاں سے خوراک ملتی ہے. اور پوچھو ذرا تاریخ کے جروکوں میں جھانک کر اور کتابیں اٹھا کے پڑھو ایمان والو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے حجرے میں. کیونکہ آج برطانیہ اور پاکستان میں 12 ربیع الاول ہے
میں گفتگو کو کسی اور طرف لے آیا اور یہ محبت میں تیرتا تیرتا آ گیا. تو میں بتانا چاہتا ہوں ایمان والو، عرض خدمت یوں ہے کہ حسان بن ثابت کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل میری اس جملے پہ غور کرنا، سنا ہوگا آپ نے، لیکن یہ آج کی میلاد کانفرنس میں یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. سبحان اللہ. دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی، میرے مصطفیٰ نے رات کو بھی نواز دیا، دن کو بھی نواز دیا. سبحان اللہ. دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی، میرے مصطفیٰ نے دن کو بھی نوازا، رات کو بھی نوازا. اور نادان تو کیوں نہیں دامن پھیلا دیتا جو دن کو نوازتا ہے، جو رات کو نوازتا ہے. اللہ نے رات کی بھی اگر قسم کھائی ہے تو رات کی نہیں کھائی. فرمایا سونے مجھے رات سے کیا غرض، والضحیٰ مجھے تیرے چہرے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا میں رات کی نہیں، میں تیری زلفوں کی قسم کھاتا ہوں. سمجھ آ گئی نا؟ کبھی اس سے ہی سیکھ لے سنت کبریا کیا ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں حسان بن ثابت کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء. کملی والے جتنے پیدا ہوئے نا آج تک اپنی مرضی نال پیدا ہوئے، اللہ دی مرضی نال. جتنے پیدا ہوئے اللہ دی مرضی نال پیدا ہوئے. پر سونے ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء. مولا جتنے بھی پیدا ہوئے نا یا رسول اللہ او دی مرضی نال پیدا ہوئے جی. سبحان اللہ. پر تیرا میلاد اودی نہیں انج پہ جابدہ تیری مرضی نہ ہو جائے. آپ نہیں جھومے، آپ سمجھ نہیں آئی آپ کو یہ بات. صحابہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے روکا نہیں بھی تو غلط کہہ رہی ہے، میرے نبی نے نہیں روکا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو. صحابہ نہیں بولے، میرے آقا مسکرا پڑے، دعا دی اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ اس کی جبریل کے ذریعے مدد فرما، حسان کی جبریل کے ذریعے مدد فرما، حسان کی جبریل کے ذریعے مدد فرما. حسان کیا فرماتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنک قد خلقت کما تشاء. جس کو پیدا کیا اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا اور تجھے تیری مرضی سے پیدا کیا. وہ ہمارے بزرگ خطیب تھے، وہ فرمایا کرتے تھے آدم علیہ السلام سے آدم نہ پیدا ہوئے، نہ سورج نہ چند تارے، ادو بھی نور محمد والا دیندہ سی چمکارے. میرے آقا کے نور نے کہا سوڑیا جاواں، اللہ نے فرمایا کملی والے ٹھہر جا. سبحان اللہ. آخری محبت والا جملے میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ محبت کی باتیں ہیں، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی. سوڑیا جاواں، اللہ نے فرمایا کملی والے ٹھہر جا. آدم نو جان دے، نوح علیہ السلام نو جان دے، شیش علیہ السلام نو جان دے، عیسیٰ علیہ السلام نو جان دے جو آ کے کہتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے. ساڑھے بچے پیدا ہوندے نہ رکھے جاندے، سونا آیا نہیں نہ پہلے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ابھی کیا فرق ہے میلاد میں؟ ہم میں اور ان کو امتوں میں فرق یہ ہے عیسیٰ نے کیا آن گے تے اسی کہنے آ چکے نے، وہ کہتے تھے آئیں گے، ہم کہتے ہیں آ گئے. سمجھ آ گئی نا؟ عیسیٰ علیہ السلام سونے تو ٹھہر جا، یوسف نو جان دے، عیسیٰ نو جان دے، آدم نو جان دے، ابراہیم نو جان دے، اسماعیل نو جان دے، شیش نو جان دے، ادریس نو جان دے علیہ السلام. سونے ٹھہر جا. بولا وجہ؟ فرمایا سونے ٹھہر و دعا دا چہرہ سجا لوں. بولو یارا ہون دے بولو. واللیل کی زلفیں بنا لوں، مذاق کا کجرا لگا لوں. سمجھ آ گئی نا؟ ید اللہ کے ہاتھ بنا لوں، علم نشرح کا سینہ لگا لوں. سونیا 1,24,000 پیغمبرہ بات جانی، کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی عیب نہ تلاش کرے، بلکہ آسان میری مرضی دے مطابق بولے. جنوں بڑھایا اپنی مرضی نال، پر سونے تینوں تیری مرضی نال پیدا کی دس. کأنک قد خلقت کما تشاء. ایمان والو یہ وہ میلاد ہے جو صحابہ نے کیا، جو سرکار نے سنا اور سرکار نے دعائیں دی. سرکار نے صدیاں بیت گئی نے مسلمان میلاد منا رہے ہیں. انہاں وچوں آخری جملہ حضرت یہ بات this is the climax point of my speech. صدیاں بیت گئی ہیں، کم از کم حضرت 1200 سال تو ہو ہی گوں گے. ہزار ہی مان لو جی اس طرح میلاد شہر ہو رہی ہے. یہ جڑے کہنے نا نہیں کرنا چاہیے. مولانا جامی رحمت اللہ سب بولو رحمت اللہ، عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف جا رہے سن. حضور گورنر مدینہ کو خواب میں آئے، کہا جامی کو منع کر دو میرے پاس نہ آئے.
जामी को मना कर दो, मेरी बारगाह में ना आए। गवर्नर ने मदीना खड़ा हुआ, कौन है जामी? मदीना से बाहर ही जामी को रोक दिया गया। वाक़या मतलूब नहीं है, इंशाल्लाह अल्लामा साहब सुनाएंगे। ये नहीं कि जामी माअज़ल्लाह बेअदब और गुस्ताख थे। 3 मरतबा जामी ने आज़म सफ़र हुए और 3 मरतबा सरकार ने मना फरमाया। सुभान अल्लाह। गवर्नर पूछा या रसूल अल्लाह कोई खता की हुई है? फरमाया खता नहीं, जरा इश्क को पे लैके आने ना उदा तकादा है कि मैं कमरे जो बाहर निकल के अपने गुलाम का इस्तकबाल करा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, जश्न ईद मिलादुन नबी। ये हमारा अकीदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। हमारे ये मेरी चश्मे आलम से छुप जाने, हमारी तो निगाहों में दुनिया बस गई। खुदा की कसम इस निगाहों को अल्लाह के खौफ के आंसुओं से धो, नबी के इश्क में धो, आज भी सरकार नजर आती है। अगर इमाम बोसीरी का फालज दूर कर सकते हैं, तेरा मेरा मर्ज क्यों नहीं दूर कर सकते? ये मैं अगर हवाले दूं तो क्या कशां लग जाए, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, बताना ये चाहता हूं। जामी नू रोकिया ते जे ए सरकार दे गुलामां दे इज्तिमा अल्लाह ते रसूल दी बारगाह पसंद ना होना, कबूलियत का दर्जा ना होता तो साढ़े मौलवी छड़ो, तुहाडे मौलवियों की सरकार आगे ख्वाब क्या मनर और मना करो ही ना सुनिया नू। यार आप हंस रहे हैं, ये हंसने वाली बात नहीं है। बेशक आप जरा गौर करो इस पे। बेशक मेरे आका अगर सन 65 की जंग में मेरे आका तैयार होते हैं, अली को भी साथ लेते हैं। सुभान अल्लाह। और दुनिया वालों किस मंजिल पे मैं मुझे आपने खड़ा कर दिया है? हमला पाकिस्तान पे हो, आका गुंबद खजरा में बेकरार हो जाए। सुभान अल्लाह। उठाओ तारीख की किताबें, जंग अखबार उठाओ, मेरे आका फरमाते हैं मैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तुम किस हजारों लोग दुरूद पढ़ते आका पे, ये जो सलातो सलाम पढ़ा जाता है, तुम क्या समझते हो? आज उन उम्मतों में अगर कोई साफी है तो मेरी इन बातों को नोट करे। साहब का उम्मतों में नाप तोल की कमी की अल्लाह ने तबाह कर दिया, बुराई की तबाह कर दिया, लवातत की तबाह हो गए, सारे ऐब मौजूद है इस उम्मत में। लेकिन फिर भी तुम पर और मुझ पर इज्तिमाई कहर नाज़िल नहीं हो रहा, तो वजह क्या है? मेरा तेरा कमाल नहीं है, आमना के लाल का कमाल है। आमना के लाल का कमाल है। यहाँ इस धरती से, कोपनहेगन से, स्कैंडिनेवियन कंट्री से, यूरोप और बरतानिया से कोई आज आम मुसलमान भी जाए ना, कहे मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, मैं हज पे जा रहा हूँ, तो मेरी माँ उसको कहती है हुजूर की बारगाह में हमारा सलाम अर्ज कर रहा। बुजुर्ग कहते ना जी साहब साड़ा भी सलाम अर्ज करे हो, हमारा भी सलाम अर्ज करना। हाजी वहां पर जाता है, जालियों के सामने खड़े होके कहते हैं सलातो वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। अल्लामा ज़हीर सब सलाम दे रहे थे कि या रसूलल्लाह, तुम्हारे गुलाम कोपनहेगन से सलाम दे रहे थे, और शरीफ मसला ये है, सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। जब ये गुलाम जाके सलाम अर्ज करते हैं ना, ऐब कितने ही हो, आका कहते हैं वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, तुम पर सलामती हो। तो अल्लाह कमली वाले का सदका हमारे ऐबों पे पर्दे डाल देता है। इसलिए हम कहते हैं ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा, बोले सारे बोले ये सब तुम्हारा करम है, करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। तो अर्ज ये कर रहा हूँ, अगर ये पसंदीदा ना होता अल्लाह रसूल की बारगाह में, तो तुम्हारे किसी मौलवी को हजूर ख्वाब में आ जाते और कहते मना कर दो इनको। जे अज 1300 साल हो गए तुहाडे किसी मौलविया सरकार ने आके मना नहीं किया ना, तो यदा मतलब है ये रास्ता ठीक है, ये मोहब्बत वाले लोग हैं। तो जी अज तो बाद इतने कोई मौलवी उठ भी पिया सी मननी कोई नहीं। ये मैं बता दूं तुम्हें, मत कोई कहे इस तकरीर के बाद कि मैंने देखा, ये नहीं, 1300 साल से हजूर की बारगाह में ये सलातो सलाम पढ़ा जा रहा है। सरकार की आमद पे क्या करे मुझे बताओ, तुम बताओ क्या करे, क्या दुनिया को बताएं कि आज यहूदी हमारे मुकाबले में आए तो कहे मेरा नबी तो वो था जो बगल में हाथ डालता था और बाहर निकाले तो चौधरी रात की तरह चमकता था। ईसाई आके हमें कहता है मेरा नबी तो वो था कि तुम्हारा कुरान कहता है उसने मुर्दों को जिंदा किया है। वो हमें आके ये कहे कि मेरा नबी तो वो था जिसने मादरदार अंधों को ठीक किया है। वो आके हमें कहे हम उस नबी का 25 दिसंबर को मीलाद मनाते हैं जो अल्लाह का बेटा था और उसकी ये शान थी। तो वो तो आगे हमें ये कहे, और मैं अगर तेरे मकतबे फिक्र में हूँ तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा कि मेरा नबी माज़अल्लाह मेरी तरह था, हम भी खाते हैं, मेरे नबी भी
کھاتا تھا. یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے. ایمان والوں کا طریقہ کیا ہے؟ حسان بن ثابت والا. کوئی یہودی عیسائی کہے گا میرا نبی یوں تھا تو ہم کہیں گے ہمارا نبی امام تھا, تمہارے نبی مقتدی تھے. ہم پھر کہیں گے واحسن منک لم تر قط عینی. ارے تمہارے نبی نے مردے زندہ کیا, ہم ان کے جوتوں کے بھی خادم ہیں, پر میرا نبی وہ ہے مردے کو زندہ کیا عیسیٰ نے, مردے سے روح نکلی تھی واپس لائی. میرا نبی وہ ہے جس نے پتھروں کو زندگی عطا کر دی. میرا نبی وہ ہے جس میں روح کا تصور بھی نہیں تھا. میرا نبی وہ ہے جس میں روح کا تصور بھی نہیں تھا. وہ ابو جہل آیا میری مٹھی میں کیا کہا, یہ مجھ سے پوچھتے ہو, اس سے پوچھو میں کون ہوں. ارے ابو جہل کے ہاتھوں کے پتھر تو جانتے ہیں کہ آمنہ کا لال ہے. میری بات سمجھ آ گئی آپ؟ یہ میرے نبی کا میلاد ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, میرے نبی پیدا ہوئے 12 ربیع الاول کو آمنہ کے گھر میں. تو فرماتی ہیں سیدہ آمنہ کا میرا بیٹا دنیا میں آیا تو ناف بریدہ تھا, سبحان اللہ, ناف کٹی ہوئی, آنکھوں میں سرما. آخری بات کر رہا ہوں, آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا, ناف بریدہ تھے. میں اور تم پیدا ہوتے ہیں ناف کاٹی جاتی ہے. وجہ ماں کے پیٹ سے ہمیں خوراک ملتی ہے اس سے. یہ جو ناف ہے نا, کھاندی ماں ہے, یہ جڑا رزق ہمیں جو ملتا ہے نا بچے کی نشو نما کا, اللہ نے ایک چھاننی بنائی ہوتی ہے, جیسا پنجاب میں چھاننی نہیں ہے دال صاف کرنے, اس سے خوراک رس رس کے بچے کے منہ میں جاتی ہے. سرکار جدو پیدا ہوئے تھے ناف کٹی ہوئی, مرا وجہ فرمایا تیرے ار نہیں آیا, وہ ناپاک خون تم کھا کے نشو نما کرتے ہو. میرے آقا نے اس لیے کہا تھا ایک موقع پر, مجھے رب کھلاتا بھی ہے, مجھے رب پلاتا بھی ہے. میں اور تم پیدا ہوں, عام بچے پیدا ہوں ناپاک, نبی آئے تو پاک, نبی آئے تو مل کے بولے میرے نبی کا 12 ربیع الاول شریف کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا کا میلاد ہوا تو سرکار تشریف لائے, پاکی کی حالت میں آئے. اور روایات میں آتا ہے میرے نبی نے سجدہ کیا, میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا, سجدے میں رکھا, میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا. او امت محمدیہ, میرا آقا آیا سر سجدے میں رکھا, اور تمہاری جبینیں بے نور ہو رہی ہیں سجدوں سے. آج دنیا کے لیے ہم گھوم رہے ہیں, مادیت پرستی اور میٹرلسٹک ہو چکے ہیں. دنیا عرب کر جاؤ, اس میں فلاح سمجھتے ہیں, فلاح سجدے میں ہے, دنیا میں نہیں ہے. 5 وقت مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف. سارے کہنے میں کامیاب ہو جاؤں, میں کامیاب. 5 باری کہنے ہو حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. فلاح ادھر ہے ادھر نہیں ہے, ادھر آؤ گے تو فلاح ملے گی, قبر بھی بنے گی, حشر بھی بنے گی. تو بتانا جو میرے نبی نے سر سجدے میں رکھا. اور روایات میں آتا ہے میرے آقا نے دعا کی, رب حبلی امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو. مسلمان اپنا جاہ و جلال بھول گیا, نبی کا میلاد نہیں بھولا. وجہ کہ جس نبی نے آتی غلاموں کو یاد کیا ہے, ہم کیوں نہ یاد کریں. بتانے کا مقصد یہ ہے, میلاد یہ منانا ہماری غلامی کا حصہ ہے, اور سیرت اپنانا اس میں ہماری نیک نامی ہے. میلاد مناؤ اور نبی کی سیرت کو اپناؤ. آج ضرورت ثمر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی پیغام کو لے کر ہم اس دیار غیر میں پوری نسل انسانی کے لیے رحمت بن جائیں, رحمت بن جائیں, بلا تفریق مذہب و مسلک اور رنگ و نسل. نبی پاک کے محبت کے دریا بہاؤ. آج دنیا بڑی متلاشی ہے سکون کی. اگر یہ پبوں اور کلبوں میں جاتے ہیں سکون کے لیے جاتے ہیں, اور سکون پبوں اور کلبوں میں نہیں ہے, اللہ اور رسول کی یاد میں. اے مسلمان, اگر ہمیں اور تو صحیح مسلمان بن جائیں, جس گلی سے گزرے ہماری خوشبو دیکھ کے یہ کلمہ پڑھیں گے, پھر تمہیں کہنا نہیں پڑے گا کہ آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. یہ ہمارے پاکوں کا طریقہ تھا. آج امت کی ذمہ داری ہے ہم پر. جتنے میری مائیں بہنیں بزرگ اگر سن رہے ہیں, اور آپ کے سینٹر کو خدا آباد رکھے, ہم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. میلاد منائیں, یہ خوشی کا تعلق ہے, حضور کی محبت میں روئیں, لیکن حضور کی عملی سیرت کو اپنائیں. گھر گھر کو مسجد بنائیں, گھر گھر کو ایجوکیشنل سینٹر بنائیں. اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر نبی پاک کی سیرت پڑھیں, بچوں کو بچپن سے سکھائیں. میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ, میری محبت, میری آل کی محبت, اور قرآن کی تلاوت. یہ ہے یہ جو نسخہ کیمیا ہے میرے نبی نے دیا. اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ, میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ, اور قرآن کی تلاوت. علامہ صاحب اسی طرح اگر اس پر ہم عمل کر جائیں تو ہمارا ہر گھر جو ہے وہ مسجد بن جائے, ہر گھر مدرسہ بن جائے,
جھوٹ بولنا چھوڑ دو، بددیانتی کرنا چھوڑ دو. نام کے مسلمان نہیں، اب کام کے مسلمان بننے کی ضرورت ہے. اور اگر کام کے مسلمان بن گئے تو یہ دنیا بھی تمہاری ہے اور وہ دنیا بھی تمہاری ہے. میں اپنے بزرگوں سے دعاؤں کی درخواست، علماء سے دعاؤں کی درخواست کروں گا کہ میرے لیے، میرے والدین کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور مجھ پہ اور ہم سب پہ خدا راضی ہو جائے. امت مسلمہ کو ترقی اور عروج نصیب فرمائے. اس پیغام کے ساتھ کہ مشعل عشق نبی دل میں جلائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. وآخر دعوانا الحمدللہ.